زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي نية تعلما وتعليما لله تعالى الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الله ربي لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلني أحبك بقلب كله ورضيك بجهد كله اللهم عهدنا وسددنا اللهم عهدنا واهدنا به آمین اللہم آمین الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہمارا سیکنڈ سیشن ہے ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے کہ ٹائم مینجمنٹ سکلز فار رمضان اینڈ دا ریسٹ آف دا لائف۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے کہ ٹائم کیوں امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی میں، یا ہمیں ٹائم کے بارے میں کیوں لرن کرنا چاہیے۔ جب ہم یہ جان جاتے ہیں نا تو ہمیں ایک ایک سیکنڈ کی اہمیت کا اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے ہم شروع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہترین لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اچھا، یہ ایکٹیویٹی ہے چھوٹی سی، انشاءاللہ تعالیٰ 1 منٹ کی ایکٹیویٹی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ باذن اللہ۔ آپ لوگ سارے اسٹینڈ اپ ہو جائیں۔ when I say start close your eyes for 1 minute، جب میں کہوں گی کہ شروع تو آپ 1 منٹ کے لیے کرنا، اور when you think وہ آپ کا 1 منٹ پورا ہو گیا ہے تو آپ لوگوں نے بیٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم نے خود ہی اپنا ٹائم، آپ لوگوں نے خود ہی اپنا ٹائم مینیج بھی کرنا ہے، اور آپ لوگوں کو جب لگے گا 1 منٹ ہو گیا ہے تو آپ لوگوں نے پھر بیٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ 1 2 3 اسٹارٹ۔ جی الحمدللہ، کیا آپ کو محسوس ہوا؟ ایسے جیسے رک گیا سب کچھ، آنکھیں بند کر کے آپ کو ایسا لگا لمبا ہو گیا، ایک لمبا ہو گیا، شرین کا سب سے لمبا ہو گیا۔ سبحان اللہ کہ 1 منٹ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے لمحے جو ہے نا، چھوٹی 1 سیکنڈ جس کو ہم کہتے ہیں نا، ہماری زندگی میں اس کی اہمیت ہے کہ 1 سیکنڈ کا بنایا ہوا فیصلہ میری زندگی کو خراب کر دیتا ہے، میری زندگی کو روئن کر کے رکھ دیتا ہے۔ ایک زندگی کا فیصلہ میری آخرت اور دنیا کو سنوار کے رکھ دیتا ہے، کہ ایک لمحہ جو ہے نا اس کا صحیح استعمال ہمارے پورے دن کے، وہ ایک لمحہ جو ہے پورے دن کے فیصلے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ایک لمحہ، نیور مائنڈ اباؤٹ 1 منٹ جو ہے، ایک لمحہ جو ہے وہ اس کی اتنی اہمیت ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ 1 منٹ کو بہتر طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے۔ کیسے کیا جائے گا؟ 1 منٹ ویسے میں کہوں نا، 1 منٹ تو ایسے گزر جاتا ہے ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن جب میں کانشیسلی اس منٹ کو گزاروں گی، سوچوں گی، تو پھر جب میں فیصلہ کروں گی نا تو میرے لیے کیا ہوگا؟ انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ مند ہی ہوگا۔ آپ دیکھ لیں کبھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے نا، تو آپ فوراً سے اس پہ ریئیکٹ نہ کریں، تھوڑا سوچ لیں، تو وہ آپ کہتے ہیں دفعہ مارو رہنے دو۔ اگر اسی وقت آپ بول دیتے ہیں تو آپ بہت ڈیزاسٹر کر دیتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ کانشیسلی میں نے ایک ایک لمحے کو جینا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو ہے پھر فیصلے بہتر کرنے ہیں۔ اچھا، 1 منٹ کی کو مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں
اگر 1 منٹ کے اندر کسی کام کو شروع کرتے ہیں تو آپ کم سے کم دباؤ اس کو فیل کرتے ہیں، کم دباؤ آپ کو محسوس ہوتا ہے۔ جب آپ نے وہ کام کرنا ہوتا ہے 1 منٹ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، آدھا گھنٹہ، پھر جیسے جیسے ٹائم بلڈ اپ ہوتا جاتا ہے پریشر جو ہے وہ بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ جتنی جلدی کر لیتے ہیں اتنا آپ کو جو ہے آسان لگنے لگ جاتا ہے۔ پھر یہ کہ 1 منٹ میں آپ اپنے دن کی پلاننگ کر سکتے ہیں۔ وہ مختصر سے مختصر کسی چیز کو چیک کر لینا، فار ایگزامپل امپورٹنٹ میسیجز آئے ہیں آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، کسی کا ای میل آیا آپ اس کو رپلائی بیک کر سکتے ہیں، یا کسی سے کوئی بات کرنی ہے 1 سیکنڈ میں تو بات نہیں ہوگی، 1 منٹ میں آپ بات کر سکتے ہیں کہ بس میرا یہ ٹارگٹ ہے اتنا 30 سیکنڈ کے لیے، منٹ کے لیے میں نے کسی سے سلام دعا کرنی ہے، اس کی خیریت معلوم کرنی ہے، ٹھیک ہے، اگر میں کانشیسلی ٹائم کو گزاروں گی۔ اگر میں بس ویسے ہی گزار رہی ہوں تو پھر مجھے 1 منٹ کی اہمیت نہیں ہوتی۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار 1 منٹ میں آپ کوئی چھوٹا سا مکمل کام کر لیں، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذہنی طور پر جو ہے نا آپ 1 منٹ کو جب کانشیسلی جئیں گے نا، آپ 1 منٹ میں یقین کریں کہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ ٹاسک لکھ لیں، اپنے گھر جا کے دیکھنا 1 منٹ میں آپ کیا کر سکتے ہیں۔ 1 منٹ میں اگر میں آپ کو 1 منٹ دوں اور آپ بولوں کہ 1 منٹ میں استغفار کریں تو کتنی دفعہ استغفار ہو جائے گا؟ اگر آپ کو کہوں کلمہ پڑھیں تو کتنی دفعہ کلمہ ہو جائے گا 1 منٹ میں؟ ٹائم کریں، میں ایک مطلب کہ اہمیت دلانے کے لیے، کیونکہ جو آگے جس پہ ہم نے بات کرنی ہے نا، وقت کی اہمیت دلا رہی ہوں۔ ہماری زندگی ساری وقت پہ منحصر ہے۔ آج میرے پاس ٹائم ہے تو میری زندگی کی ویلیو ہے، اگر میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو میری زندگی ختم، میرے پاس اپرچونٹیز نہیں ہیں۔ اور الحمدللہ اس پہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، ابھی بھی رمضان سے ہم 2 ویک پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ شعبان کی اپنی جگہ پہ بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن رمضان میں جاتے ہی میں اپنی کہتے ہیں نا ریس کے لیے جب وہ دوڑنے لگتے ہیں تو کیا ہے، رننگ پہلے آہستہ آہستہ کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے کتنی پریکٹس درکار ہوتی ہے، پھر جا کے وہ میراتھن میں حصہ لیتے ہیں۔ تو ہم نے میراتھن میں حصہ لینا ہے، ہم نے بھاگنا ہے، وہاں پہ رینگنا تھوڑی ہے۔ گنتی کے دن ہے، اس دن نہ صبح شام دن رات ایک لمحہ بھی میرے پاس نہیں ہے جس کو میں ضائع کر سکوں۔ تو اس اہمیت کو میں نے انشاءاللہ تعالیٰ جاننا ہے، جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ ٹائم مینجمنٹ، پرسنل ٹائم مینیجر میری اپنی اسٹارٹ فرام می، میری اپنی تھنکنگ سے ہوگی، میری اپنی سوچ سے ہوگی کہ میں نے کیسے ٹائم کو مینیج کرنا ہے، کس چیز کو میں نے پریورٹی دینی ہے وہ لیٹر آن دیکھیں گے، کس چیز کو میں نے پریورٹی نہیں دینی، کون سی چیز ایکسٹرا ہے، کون سی چیز ایکسٹرا نہیں ہے میری زندگی میں، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے کہ سبحان اللہ ایک آپ دیکھیں سیکنڈ، وہاں پہ دیکھیں کتنی تیزی سے سیکنڈ تیز والا جو چل رہا ہے نا، جیسے سیکنڈز کی گھڑی میں لے کے جا رہا ہے، تیز سے چل رہا ہے، کہ اگر منٹوں کے حساب سے دیکھیں ایک دن میں 1440 منٹ ہیں، 1440، اگر نمبرز کے حساب سے دیکھیں تھاؤزنڈز میں ہم بات کر رہے ہیں، تو وہ میری کہاں گزر رہے ہیں، کتنا زیادہ ٹائم ہے وہ کہاں گزر رہا ہے نا، اینالائز کریں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ وقت ایک ایسی نعمت ہے جو کسی کے لیے نہیں رکی، نہ رکے گی نہ رکی ہے، یہ چلتی رہے گی۔ جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں وہ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، جو لوگ وقت کو ضائع کرتے ہیں وہ زندگی میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وقت کی قیمت کو سمجھنا کامیاب، منظم اور بامقصد زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ کامیاب، منظم اور بامقصد زندگی، اس کا مطلب ہے اگر میں زندگی کو بے مقصد گزار رہی ہوں، میں ضائع کر رہی ہوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی کو میں فائدہ نہیں دے۔ بامقصد کا مطلب کیا ہے؟ جو مجھے بھی فائدہ دے رہی ہے، دوسروں کو بھی فائدہ دے رہی ہے، دنیا بھی سنوار رہی ہے اور میری آخرت کو بھی سنوار رہی ہے۔ وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ کیسے؟ وقت کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ وہ کبھی لوٹ کے نہیں آیا۔ اگر پیسہ ضائع ہو جائے تو مل جائے گا، ملے گا، واپس آ جائے گا، آج آپ کے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگا۔ اگر وقت ضائع ہو جائے تو وہ واپس نہیں آتا۔ انسان ختم ہو جاتا ہے تو کیا ہے، واپس آیا ہے؟ کوئی آیا لوٹ کے؟ کوئی نہیں آیا۔ جو میرا کل کا ٹائم گزر گیا واپس آئے گا؟ نہیں۔ جو ابھی لمحہ گزر گیا وہ واپس آئے گا؟ نہیں۔ تو تبھی کہتے ہیں نا جس لمحے میں ہیں اس کو بہترین طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کی قدر اکثر لوگ نہیں کرتے، صحت اور فراغت۔ جب صحت ہوتی ہے نا تو ہم اس کو بودر نہیں کرتے، جس کو تکلیف سر درد ہوتا ہے اس سے پوچھ کے دیکھیں تو اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ کرونا نے یہ چیز ہمیں بہت اچھے سے سکھا دی، ہاتھوں کا استعمال بغیر سوچے سمجھے ہم کرتے ہیں، کہ ہمیں سنت سے کہا گیا ہاتھ دھو کے استعمال کرو، اس وقت ہم نہیں بھی کچھ چیز کو ہاتھ لگاتے تھے، پھر بھی ہم واش کرتے تھے اچھی طرح سے تاکہ کوئی جرمز ہمیں لگ نہ جائیں۔ اور فارغ وقت، جو اگر آپ کے پاس فارغ وقت ہے نا، اس کو جتنے بہترین انداز سے گزار سکتے ہیں، اس اللہ کی قربت کے وہ گزاریں۔
تھوڑا ٹائم اپنے لیے گزاریں، تھوڑا ٹائم اللہ کے لیے نکالیں، اپنی عبادات کو بہتر بنائیں، اپنے اذکار کو بہتر بنائیں، قرآن کے ساتھ تعلق کو بہتر بنائیں۔ دیکھیں دنیا میں آپ وقت اپنا گزاریں، کل پڑھا تھا نا، وقت گزر رہا ہے، انسان کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلتا جا رہا ہے، وہ رک نہیں رہا۔ میری محنت، میری جہد صحیح دشا کی طرف ہے یا رانگ دشا کی طرف ہے، یہ ڈیسائیڈ میں نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے کہ اپنا صحت کا میں نے خیال رکھنا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، فارغ وقت کا استعمال کرنا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ پھر کامیابی وقت کی قدر سے جڑی ہوئی ہے، جس نے وقت کی قدر کی وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کی ناقدری کی وہ پریشان نہ ہوا، وہ ناکام ہوا اور افسوس ہوا۔ اور قرآن پاک میں کیا کہتا ہے، کاش مجھے ایک دفعہ واپس بھیج دیا جائے اور میں کچھ کر لوں، اور آج اللہ نے مجھے یہ ٹائم دیا ہے، میں اس کا بہترین استعمال کر لوں۔ پھر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، اور امانت کا کیا ہوتا ہے، پوچھ ہوتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، اور اسی وقت کی قسم کھائی گئی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ اسلام میں ہمیں وقت کی بہترین استعمال کی تعلیم دی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک امانت ہے کہ زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، حق کی نصیحت کی اور صبر کی تلقین کی، وہ کامیاب ہوں گے۔ جو اللہ پر ایمان لے آئے اور دوسروں کے فائدہ مند رہے اور دوسروں کی تکلیفوں پہ وہ صبر کرتے رہے، وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جنہوں نے نہیں کیا پھر وہ ناکام ہیں۔ اور یہ بہترین، اس کی تفسیر میں جانے کا موقع نہیں ہے، جا کے کوشش کریں اس کی تفسیر کو سن لیں، ڈیفرنٹ اسکالرز کو سنیں، اور ہر ایک نے اس کی تفسیر کو اپنے اینگل سے بیان کیا ہے۔ اور سبحان اللہ، میں کہتی ہوں کہ ایک ایک سیکنڈ کا مل جانا ہمارے لیے بہت رحمت کی بات ہے۔ پھر وقت کا بہترین استعمال سکون اور کامیابی لاتا ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ کیونکہ اگر ہم وقت کو ضائع کرنے کی بجائے صحیح استعمال کریں گے تو ہمارے لیے آسانی کا باعث ہوگا۔ کیا ہوگا؟ زیادہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جو وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ زندگی میں جو اہداف ہم سیٹ کرتے ہیں ان کو کامیابی سے پورا کر لیتے ہیں، اور ذہنی سکون ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ کوئی کام ہو، ذمہ داری ہو، اس کو ٹائم سے کر لیا جائے تو سکون ہوتا ہے نا، اور عبادت اور نیک اعمال کے لیے وقت آسانی سے نکل جاتا ہے۔ اور اگر میں بیزی وقت کا صحیح استعمال نہیں کر رہی تو کیا ہے کہ مجھے ذہنی تھکاوٹ ہوتی ہے، فزیکلی ڈپریشن میں آ جاتی ہوں، تو میں کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے نہیں کر سکتی۔ پھر یہ کہ وقت ضائع کرنے کے نقصانات کیا ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا نقصانات ہیں وقت کے ضائع ہونے کے؟ ٹائم پہ کچھ نہیں ہوگا، تو ٹائم پہ کچھ نہیں ہوگا، برکت ہی نہیں ہوتی اس چیز میں، زندگی میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ گڈ پوائنٹ۔ ذہنی دباؤ اور پریشانی انسان کو ہر وقت لاحق رہتی ہے، زندگی کے بڑے مقاصد پورے نہیں ہو پاتے، آپ نے کچھ اچیو کرنا ہے، اس کے لیے ٹائم دینا پڑتا ہے، ڈگری لگا لیں، کیا ہے، دن رات محنت کرنی پڑتی ہے، اسکول جانا ہے، جاب ہے، جاب کے لیے صبح 9 till 5 آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے آپ ارن کرتے ہیں۔ اسی طرح مینی مور کیری آن، ہر محنت کے لیے آپ کو وقت پہ کام کیا ہوا جو ہے آپ کو وہ فائدہ دیتا ہے، جو وقت پہ کام نہیں کیا جاتا اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر قیامت کے دن وقت کے بارے میں جب سوال کیا جائے گا، اگر اچھے سے استعمال کیا ہوگا تو الحمدللہ ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہوں گے، اور اگر اس کا غلط استعمال کیا ہوگا اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اور جواب دہی، اکاؤنٹیبلٹی ہم نے کل بھی پڑھ لی، جب اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا میں اس کے لیے ریڈی ہوں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھ لیا تو اس کے لیے میں حاضر ہوں کہ میں جواب دہی کر سکتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان کے قدم نہیں ہلیں گے جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ اس کی زندگی اس نے کہاں گزاری، اس کی جوانی کا وقت اس نے کیسے گزارا، اس نے مال کہاں کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ 4 چیزیں جو ہیں نا، یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے جوانی کی بات کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی کی بات کی۔ زندگی ہے تو میرے پاس جوانی بھی ہے، ٹھیک ہے، جوانی ہے تو اس کو میں نے کہاں پہ گزارا، اچھے کاموں میں یا برے کاموں میں۔ پھر مال ہے، مال کا کہاں استعمال کیا، کہاں سے علم ہے، کہاں پہ اس کو استعمال کیا، صرف دوسروں کو بتانے کے لیے یا اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی، یا صرف اپنی نالج کو بڑھانے کے لیے، دوسروں کی واہ واہ چاہنے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں اس میں ایک لمبی ڈیٹیل ہے۔
کہ وقت کی قدر کرنا جو ہے نا، یہ سمجھ میں کیا آتا ہے کہ کامیابی، خوشحالی، دین اور دنیا کی فلاح کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ایک راز ہے، ایک ایسی کی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے۔ آگے بڑھنا ہے ہمیں اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر، تاکہ ہم کل پچھتاوا نہ کر سکیں، کل نہ کہہ سکیں اے کاش مجھے دنیا میں بھیجا جائے اور میں اس وقت کا بہتر استعمال کروں۔ وہ عادت ہوتی ہے تو وہ ہم واپس بھی آ جائیں گے تو نہیں کر پائیں گے۔ وقت جو ہے اس کی اہمیت کو ہمیں پہچاننا ہے کہ کتنا یہ اہم ہے۔ روزمرہ مصروفیات کا اپنا تجزیہ کریں، اینڈ پہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ پھر وقت کی قدر کا عملی مظاہرہ کرنا ہے، اس کو کاؤنٹ ڈاؤن کرنا ہے، اپنے 1 منٹ میں کتنی عبادت کر سکتے ہیں۔ 1 منٹ اپنے 2 سنت پڑھنی ہے تو دیکھیں آپ کے کتنے منٹ لگتے ہیں۔ ایٹ لیسٹ آپ کو پورے 24 گھنٹوں میں پتہ چلے عبادت میں کتنا ٹائم گزار رہے ہیں آپ اللہ کے لیے۔ جب کہتے ہیں اللہ کو میں دیکھنے کے لیے کتنی خوشنودی کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہو رہی ہوں، وہ تو میں کہتی ہوں 2-3 منٹ میں ہو جائے کام۔ اگر کوئی 5-6 منٹ لگ جاتے ہیں تو مجھے فوراً سے شیطان دماغ میں لے کے آتا ہے، ہوئے یہ کام رہ گیا، یہ کام رہ گیا، جلدی نماز کو پورا کر لو، کہ میرا کتنا ٹائم لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے چھوٹی سے چھوٹی نماز تھی اس میں 6 منٹ لگے تھے۔ سب سے چھوٹی نماز جس میں سورہ اثر پڑھی تھی 6 منٹ، اور ہماری تو عشاء بھی 6 منٹ میں پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ اندازہ آپ نے لگانا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر رمضان میں موقع ملا تو اس پہ بات کریں گے کہ ہم کتنا ٹائم لگاتے ہیں، تسبیحات پہ کتنا ٹائم لگتا ہے، میری عبادات میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ وقت کی پھر منصوبہ بندی کرنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ کتنا میں ٹائم نکالتی ہوں، اور پھر اس کا جو ہے نتیجہ ہے وہ میرے سامنے آئے گا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آگے کیا ہے کہ مینجمنٹ کرنے کے لیے مجھے جاننا بہت ضروری ہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں، وائی۔ کوشچن یور سیلف، میں وائی کر رہی ہوں اور what ٹو ڈو، کیسے کروں، اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے، کیسے اس کو مفید بنایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک عملی کام تو بتا دیا کہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، ہاؤ لانگ از ٹیک ٹو ڈو دا عبادہ، ذکر اور سب سارا کچھ۔ پھر وائی اینڈ ہاؤ، اینڈ کون سی چیزیں ہیں جو میں نے نہیں کرنی، کہ کسی بھی ٹاسک کو کرنے کے لیے کیوں کا ہونا اور کیسے ہونا اور کس لیے کر رہی ہوں، ان چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کیوں کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں کا جاننا کیوں ضروری ہے میرے لیے؟ کیوں مجھے پتہ ہونا چاہیے؟ آپ کو پتہ چلے کیا کر رہے ہو، کیا آپ کی گول ہے، جو ہمارا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اپنے گول کو صحیح طریقے سے اچیو کر سکیں، پہنچ سکیں۔ جو ٹائم ضائع ہو رہا ہے اس کو ہم اچھی طرح، ہاں، جو ٹائم ضائع ہو رہا ہے اس کو یوٹیلائز بہتر طریقے سے کر سکیں، اور یہ کہ کام جو میں کرنے جا رہی ہوں اس میں پیچھے نہ رہوں، اس کا مقصد اور اس کا تعین جو میں نے کیا ہے یا اس کے جو فائدے ہیں اس تک میں پہنچ سکوں۔ اگر میں یہ کام نہیں کروں گی تو میں فائدے حاصل نہیں کر سکتی۔ مقصد کی وضاحت اس میں کیا ہے کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ کام کیوں اہم ہے یا میں کیوں کرنے جا رہی ہوں تو دلچسپی اور پوری توجہ کے ساتھ ہم کرتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے تو وہ وقت ضائع نہیں کرے گا۔ مجھے پتہ ہے میں نے وکیل بننا ہے، وہ بچہ وقت ضائع نہیں کرے گا۔ مجھے پتہ ہے میں نے ڈگری حاصل کرنی ہے، تو ہمیں جو ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں نا، ہم بچوں کو دیتے ہیں ایز اے مدر، تو یہ ساری چیزیں اگر مجھے پتہ ہے میں نے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، وقت کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، اور یہ مجھے جو ہے اتنا سنہری موقع مل رہا ہے اور اس ریس میں نے آگے بھاگنا ہے، تو میں 1 سیکنڈ کے لیے مجھے سکون نہیں آئے گا، میں اس کا بہتر سے بہتر استعمال کروں گی۔ پھر یہ کہ ترجیحات کا تعین ہو جاتا ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو کیوں تو ہم اہم اور غیر اہم کاموں میں فرق کر لیں گے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے ٹاسک کریں گے ہم اس کو، اور جو کام ہم نے کرنا ہوتا ہے اس پہ ہم فوکس ہو جائیں گے۔ اس میں جو مسائل درکار یا مسائل پیش آ سکتے ہیں وہ میرے پیش نظر رہیں گے کہ کون سے مسائل مجھے آ سکتے ہیں یہ کام کرنے میں، یہ کام کرنے میں، اس کے متبادل راستہ جو ہے وہ میں اختیار کر سکتی ہوں۔ کیسے، ہاؤ، کہ یہ جو سوال ہے نا ہماری عملی طریقے میں، منصوبہ بندی میں، اور استعداد، یعنی کہ جو میری اندر استطاعت اللہ نے رکھی ہے اس کو دیکھنے میں، اس پیمانے کو جانچنے میں میری مدد کرے گی کہ میں نے یہ چیز جو ہے وہ کیسے کرنی ہے، کیسے میں اس کو امپلیمنٹ کر سکتی ہوں۔ بہترین منصوبہ بندی سب سے پہلی کی کہ میں نے اس کے لیے بہترین منصوبہ بندی کرنی ہے، حکمت عملی بہترین اختیار کرنی ہے، اس میں فائدہ ہے یا اس میں نقصان ہے اس کو دیکھنا ہے، اور پھر میں اس کو جو ہے نا مؤثر طریقوں سے لے آؤٹ کروں گی۔
پلاننگ جس کو ہم بولتے ہیں وہ میں کرنے کی کوشش کروں گی. پہلا کیا ہے کہ وقت اور وسائل کی بچت اس سے ہو جائے گی, کیونکہ پلاننگ میں میرا ٹائم لگے گا. جب میرا پورا دن ہوگا, صبح سے لے کے شام تک میں دیکھوں گی میں نے یہ کام کرنا ہے, تو کیا کروں گی, صبح اٹھی ہوں, میں نے تہجد پڑھی ہے, میں نے اذکار اپنے کر لیے ہیں, میں نے سحور کر لیا ہے, پھر اس کے بعد میں نے قرآن کی تلاوت کر لیا ہے, اس کے بعد جو روٹین کے کام ہے ترتیب سے لکھے. اوبیسلی ہم ساری مائیں ہیں, بچوں کو اسکول چھوڑنا, واپس لے کے آنا, کھانا بنانا, افطاری, یہ ساری ہماری چیزیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اگر وہ ساری لکھی ہوئی ہیں, ابھی سے دیکھ لیں, بچوں کو بٹھائیں اور کر لیں پہلے دوسرے تیسرے چوتھے روزے آپ لوگوں نے کیا کھانا ہے, ابھی سے لکھ لیں. اس کو لکھا ہوگا, آپ کا وہ ٹائم ضائع نہیں ہوگا, کیونکہ سوچنے اور پوچھنے میں اتنا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں. اگر وہ لکھا ہوا ہوگا نا, وہ پوری پلاننگ ہوگی. اچھا پہلے روزے اس بچے کی پسند کا بنے گا, دوسرے دن اس کی, تیسرے دن اس کی, پھر بے شک اس کو روٹر بنا لیں, 1 ویک کا بنا لیں, چاروں ویک استعمال کر لیں. آپ کا یہ پلاننگ ختم, ہیڈک ختم بار بار پوچھنے کی کرنے کی. آپ ان کو بٹھائیں, وہ بھی خوش ہو جائیں گے اور ان کو بھی پتہ ہوگا پورا روٹر لگا ہوا ہے. میرے اپنی بیٹیوں کو بٹھا کے یہ سارا کیا ہے. کہاں اسکول سے آ کے آپ نے مجھے بتا دو کیا کھانا ہے, کہ ٹائم نہیں ہوا کرے گا. تو یہ اور مسجد کا کیونکہ جلدی اسٹارٹ ہوگی, ہم نے سارا سارٹ آؤٹ کر الحمدللہ, ایکسیلنٹ کہ آپ پہلے سے یہ ڈیزائن کر لیں. جب آپ یہ پوری کر لیں گے, آپ کے پاس اس میں پھر آپ کو ابھی سے پتہ چلنا شروع چل رہا ہے یہ ایرر ہے, یہ صحیح نہیں ہے, یہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو وہ کیا ہوگا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میرے لیے یہ آسان ہو جائے گی. جو وہ آزمائش رمضان میں جس آزمائش سے گزرنا ہے اس سے ہم بچ جائیں گے. پھر وائی اینڈ واٹ ٹو ڈو, کیوں کرنا ہے اینڈ کیسے کرنا ہے. کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے کیوں جاننا مقصد اور موٹیویشن فراہم کرتا ہے, جبکہ کیسے جاننا منصوبہ بندی اور مہارت دیتا ہے. اگر ہم دونوں پہلوؤں کو سمجھ کر عمل کریں گے تو ہم زیادہ مؤثر منصوبہ بندی کرنے, بہتر نتائج کی بنیاد ڈالنے اور منظم اور کامیاب ہو سکتے ہیں. پھر کیا ہے کہ ٹائم از ویلیو آف ٹائم. ٹائم از ویلیو آف ٹائم, کہ وقت کی قدر ہی وقت کی اصل قدر ہے. اگر میں وقت کی قدر نہیں کروں گی تو وقت میری قدر نہیں کرے گا. یہ جملہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وقت کی اہمیت کو سمجھنا اور اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہی اصل قیمت ہے. وقت کی قدر و قیمت کو جاننے کو ظاہر کرتا ہے. اور ہم نے دیکھا کس طرح سے ٹائم بھاگتا چلا جا رہا ہے. اگر ہم اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, حدیث بھی ہمارے سامنے ہے, انگلش میں بھی اور اردو میں بھی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے, صحت اور فراغت. دوسری کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ابن آدم کے قدم اپنے رب کے پاس اس وقت تک حرکت نہیں کریں گے جب تک اس سے 5 سوال نہ کیے جائیں. اس کی عمر کے متعلق پوچھا جائے گا, کس کام میں ختم کی. اس کی جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا, کس کام میں لگائی. اس کے مال کے متعلق پوچھا جائے گا, کہاں خرچہ اور کہاں سے کمایا, کہاں خرچہ. اور علم کے بارے میں پوچھا جائے گا, کتنا علم حاصل کیا اور کس چیز کے بارے میں حاصل کیا, دنیا حاصل کرنے کے لیے یا آخرت کو سنوارنے کے لیے. یہ 5 چیزیں. عمر گزاری کے لیے اگر کہاں پہ عمر میں نے گزاری ہے, وہ اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت میں نے نیکیوں میں گزارا, عبادت میں گزارا, اخلاقیات میں گزارا, انسانیت کی بھلائی کے لیے گزارا, تو اس کا حساب انشاءاللہ اللہ سے اچھے کی امید ہے کہ اچھا گزرے گا. مثال کے طور پر ایک شخص اپنی زندگی دوسروں کی مدد کے لیے, دوسروں کی خیر خواہی میں مثبت طریقے سے اس کو گزار رہا ہے, جبکہ دوسرا شخص اس کو گناہوں میں ضائع کر رہا ہے. جو گناہوں میں ضائع کر رہا ہے وقت اس کا بھی گزر رہا ہے, جو نیکیوں میں گزار رہا ہے وقت اس کا بھی گزر رہا ہے. تو پرائیورٹائز کس کو کرنا ہے, اللہ نے عقل دے دی ہے کہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے, ہم کس طریقے کی زندگی اپنی گزاریں اور جوانی کو گزاریں. اور جوانی کی تو ایک اور بشارت ہے, قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, جوان اس کے سائے کے نیچے ہوگا, کیوں اس نے اپنی ساری جوانی اللہ کے لیے گزار دی. پھر جوانی کس کام میں لگائی, پھر مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچہ, دونوں ہیں. حلال طریقے سے کمایا, اگر حلال طریقے سے کمایا ہے تو وہ قابل تعریف ہے, وہ آپ کی 1 پینی بھی دی ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی. اگر وہ حرام طریقے سے 1 پینی بھی آپ کی پوری کمائی میں 1 پینی بھی حرام طریقے سے آ گیا تو آپ کی پوری کمائی کو حرام کر دے گی. علم کتنا حاصل کیا, لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا, لوگوں کا فائدہ چاہنے کے لیے کیا, یا اپنا فائدہ چاہنے کے لیے کیا. میں نے علم حاصل کرنا ہے, سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بدلنا ہے, اپنا فائدہ چاہنا ہے, پھر جب میں بدلوں گی تو میرا دوسروں کو میں فائدہ کرنے والا بن جاؤں گی. اس حدیث سے ہمیں یہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اپنی زندگی کو بامقصد بنانا ہے, چاہے جوانی ہو, چاہے وہ میری کمائی ہو, چاہے وہ میرا علم ہو, چاہے وہ میرا خرچ کرنا ہو, کہ ہر چیز کو میں نے اپنی جوانی کو ضائع نہیں کرنا, اپنی حلال کمائی کو کمانے کی پوری کوشش کرنی ہے, اپنے علم کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے فائدہ مند بنانا ہے, اور جو بھی کمائی کر رہی ہوں اس کو نیکیوں میں خرچ کرنا ہے, تاکہ مجھے دنیا میں بھی اس کا فائدہ ملے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ملے. کیس سٹڈی آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ
وائی میں نے اپنی جو ہے زندگی کو اپنی لائف سٹائل کو بیلنس کرنا ہے اینڈ کیوں کرنا ہے فیصلہ دیر اینڈ دین کیوں بنانا ہے اپنے فیصلے یا کوئی کام یا کوئی رسپانسبلٹی یا کچھ بھی مجھے ملتا ہے ایز اے مدر کر لیں ایز اے ہاؤس وائف کر لیں ایز اے ڈاٹر کر لیں ڈاٹر ان لا کر لیں ایز اے وائف کر لیں. اگر مجھے کوئی رسپانسبلٹی دی گئی ہے اللہ کی طرف سے جو میرے اوپر فرض ہے یا ایک رشتہ ہونے کے ناطے ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں جو فرائض کے درجہ رکھتی ہیں, اس کو میں اسی وقت کر لیتی ہوں یا میں اس کو ٹالتی رہتی ہوں. آج نہیں میں کل کر لوں گی, اس کے بعد کر لوں گی, لیٹر آن کر لوں گی, کل نیکسٹ ڈے کر لوں گی, یا میں یہ کرتی ہوں اس کو پینڈنگ کرتی رہتی ہوں, یا میں یہ کرتی ہوں کہ پائل اپ کر کر کے پھر کیا ہوتا ہے یہ والا حال ہوتا ہے. آپ کو پکچر نظر آ رہی نا کہ آئی وونٹ بی ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ بیکاز میں نے کر لیا, میں نے کپڑے بھی استری کل کر لوں گی, کل دیکھا جائے گا, میں ڈسٹنگ بھی کل کر لوں گی, کھانا بھی بنایا جائے گا, جس دن کھانا کھانا ہوگا اس دن دیکھ لیں گے, جس کو جو چاہیے ہوگا فریش گرم گرم بنا کے دوں گی. آپ نے دورہ قرآن بھی ڈلیور کرنا ہے, اپنے بچوں کو بھی چھوڑنا ہے, اپنے باقی ذمہ داریاں بھی کرنی ہے, نماز روزہ بھی آپ نے کرنا ہے, اپنے ذکر و اذکار کے آر ایبل ٹو مینیج آل دس. نو. اچھا رمضان گزارنے کے لیے اس سے پہلے ہی مجھے تیاری کرنی پڑے گی, اس سے پہلے ہی مجھے پلاننگ کرنی پڑے, ورنہ یہی حال میرا ہوگا کہ سارے کام بکھرے پڑے. آپ بہت سے لوگوں کو دیکھیں ڈپریشن کے مریض ہیں, فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی. کیوں ان کے گھر جائیں, آنیسٹلی بلیو سم لوگ ایسے ہیں ان کے گھر گئی ہوں, بچوں نے بینس کھائے ہوئے ہیں, وہ ٹیبل پہ ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں. ہاؤ یو لیو یور لائف لائک دس. جانور بھی نہیں رہتے, وہ صفائی کر کے بیٹھتے ہیں. سیریل باکس یہاں پہ پڑا ہوا ہے, مارجرین باکس یہاں پہ پڑا ہوا ہے, بریڈ وہاں پہ کھلی پڑی ہوئی رکھا ہوا ہے, مائکرو ویو وہ کھلا پڑا ہوا ہے. واٹس گوئنگ آن؟ اور میں ڈپریشن کی مریض ہوں. مجھے یہ سارا گند ہے نا ڈپریشن دیتا ہے. گیٹ اپ اینڈ ڈو سم تھنگ دین. میرا گھر بہت چھوٹا ہے, بڑا گھر ہوگا تو اس سے بھی زیادہ گند ہوگا. چھوٹا ہے تو چھوٹے کو آپ سوار نہیں سکتے, تو بڑے میں اور گند ہوگا. کچھ لوگوں کے گھر چھوٹے ہوتے ہیں اور چیزیں اتنی لے لیتے ہیں کہ وہ ان کو پتہ نہیں ہے نا, ایک تو وقت کا ضیاع, ایک ٹائم کا ضیاع, ایک پیسے کا ضیاع, ایک چیز کو استعمال نہیں کرتے, اوور ڈیٹ ہو جاتی ہے, وہ پھینک دیتے ہیں, کپڑے لے کے رکھ لیے, جوتے لے کے رکھ لیے, مطلب ہر چیز ضیاع کی طرف ہے, نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہے نا. مجھے نا ڈپریشن ہوتی ہے اگر کھلارا ہو, مطلب بہت سارا کھلارا ہو گھر میں, مجھے ڈپریشن ہوتی ہے. اسی وجہ سے ڈپریشن ہوتی ہے. لیکن جو نہیں کرنا چاہتا نا وہ اس چیز کو نہیں مینیج کر پا رہا کہ یہ ڈپریشن انہی چیزوں کی وجہ سے ہے, کیونکہ چیزیں سو مینی ان مائی مائنڈ, میں نہیں کر پا رہی, میں وقت نہیں دے پا رہی, میں دوسری فضولیاں, میں ہر وقت گھر سے باہر رہوں گی, گھر کو صاف کیسے کروں گی. سارے کہتے ہیں کھلونے کی طرح, جب بچے کھیلتے ہیں تو نظر آتے ہیں اینڈ دے نو, دے ویری ویل نو. میں نے اس کے ساتھ پلے کر لیا ہے, وہ تب تک الاؤڈ نہیں ہے اگلا ٹوائے باہر نکالنے کے لیے جب تک وہ پہلا ٹائڈی کر کے نہیں رکھ دیں گے. بچوں کو عادت ہاں بچوں کو پتہ لگے. بہرحال اگر انڈسپلن چیز خود ہوگی, بچے دیکھ رہے ہیں نا, وہ بچوں نے آپ سے سیکھنا ہے, آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, بچے خود ہی پھر سیکھ رہے ہیں. ہمارے گھر میں بھی ہر ٹائم ٹائڈی اور کلین ہوتا ہے. میرے بچے کسی اور کی گاڑی میں بیٹھے تو ان کو اچھا نہیں لگتا کہ گندی ہے. ہاں گندی ہے, ایگزیکٹلی. وہ ان کا ہوتا ہے یہ کیا ہے, بچوں کو عادت پڑ جاتی ہے صفائی کی. اوکے, یہ جو لائف سٹائل ہے نا, اس کے لیے ہمیں آرگنائز ہونے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو ہم نے کر لیا کہ وقتی منصوبہ بندی کر لیں, پھر ٹائم جو ہے اس کو مینیج کریں. اگر نہیں مینیج کریں گے تو ایکسٹرا جو ہے اضافی دباؤ آپ کے اوپر آتا ہے, آپ اس کو نہیں کر سکتے. پھر فیملی اور سوشل لائف کو اس کو علیحدہ کریں. فیملی سوشل لائف جو ہے اس کو بھی ٹائم دیں, اور اپنی باقی ٹاسک جتنے بھی ہیں ان کو بھی اپنے ٹائم دینا ہے. اگر ان دونوں کے درمیان ہم بیلنس نہیں نہ کر سکتے تو آپ ہر وقت یا تو ہم فیملی پرسن رہتے ہیں یا ہم دوسرے کاموں کو کرنے والے رہتے ہیں, ہم ان کے درمیان بیلنس نہیں کر پاتے. سو آئی نیڈ ٹو گیو مائی کوالٹی ٹائم. کوالٹی ٹائم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوالٹی ٹائم از نو دا کوانٹٹی. ٹھیک ہے, کوالٹی کا مطلب ہے ایک لمحہ بھی آپ کسی کو دے رہے ہیں لیکن فوکس ہو کے اس کو دیں. آپ 10 منٹ بچے کو دے رہے ہیں نا, ایسے دیں کہ اس کا پورا دن کامیاب ہو جائے. اور ہم کرتے ہیں, ہم نے 1 سیکنڈ دینا ہوتا ہے اور وہ ایسی کوئی بات کر دیتے ہیں اس کا پورا دن ہی روئن کر کے رکھتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں دس از مائی حق. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کوانٹٹی کو ہم بنیاد بناتے ہیں, کوالٹی پہ نہیں. کوانٹٹی کا مطلب زیادہ ٹائم دینا لیکن اس میں کوالٹی نہیں ہے. کوالٹی کا مطلب ہے تھوڑا ٹائم دے رہے ہیں لیکن اس بندے کو ویلیو کر رہے ہیں, اس بندے کو آپ یہ اہمیت دلا رہے ہیں, دا پرسن از امپورٹنٹ ٹو می. میں بیزی ہوں, اٹس اوکے, بٹ یو آر امپورٹنٹ ٹو می ایز ویل. ہم میاں کے پاس تھوڑی دیر چائے کا کپ لے کے بیٹھ جائیں, اٹس اوکے, 10 منٹ دے دیں, اتنے میں وہ خوش ہو جائے گا. میرے پاس 10 منٹ وہ میرے لیے عبادت ہے. اگر مجھے پتہ چلے نا, وہ میرے لیے عبادت ہے. بچوں کو ہر روز نہیں دے سکتے, ویک میں ایک دن یا ایسا ٹائم رکھیں کہ آپ بچے کو دیں. جب اسکول سے لے کے آتے ہیں سب سے پرسنلی پوچھ لیں ایک ایک کر کے
کہ آج حسنہ کی باری ہے، آج رضیہ کی باری ہے، آج ذکیہ کی باری ہے، آج بلال کی باری ہے، کسی کو بھی جو بچوں کے نام لے کے کہہ دیں کہ آج اس نے بتانا ہے آج اسکول میں کیا کیا ہے. ٹیک ٹرنز بچے سیکھ رہے ہیں کہ آج میری باری ہے، وہ یاد کریں گے. 5 بچے ہیں تو 5 دن ڈیوائڈ کر لیں. منڈے اس نے بتانا ہے، ٹیوزڈے اس نے بتانا ہے، تو وینسڈے اس نے، تھرسڈے اس نے. کوئی دعا رکھ لیں، آیت رکھ لیں، کوئی ٹارگٹ رکھ لیں رمضان کا، اس نے یہ یاد کر لیا، اس نے کوئی چھوٹے چھوٹے سے گفٹ لا کے رکھ لیں جو ان کو پسند ہے. پہلے ہی شاپنگ کر کے لے آئیں، ان کو بتائیں نہیں. جب وہ یاد کر لے تو اس کو دے دے. دیکھنا وہ کتنے موٹیویٹ ہوتے ہیں، کتنے خوش ہوتے ہیں اس سے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں تھوڑا کرتی ہیں. پھر اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس پہ ہم بات کریں گے کہ ورزش کتنی ضروری ہے، واک کتنی ضروری ہے، جسم کو اور دماغ کو فریش رکھنا کتنا ضروری ہے، نیند اس سے کتنی اچھی آئے گی، ہماری خوراک اچھی ہوگی، جو پلاننگ کرنی ہے وہ اگر اچھی ہوگی تو ساری چیزیں میری اچھی ہو جائیں گی. وہ ہیلتھ پہ کس طرح سے امپیکٹ ڈالے گا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم پھر بعد میں دیکھتے ہیں. ہاؤ ٹو ڈو لسٹ میں یہ جو آپ کو باکس نظر آ رہا ہے، باکس دیکھ کے آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ گولڈ پہ نہ جائیں، ایک تو تجوری نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. ایسا لگ رہا ہے اس میں بہت خزانہ ہے. اس میں بہت خزانہ ہے، واقعی صحیح بات ہے. گڈ. سونا نظر آ رہا ہے باہر سے، اندر ہاں اندر ہیرا بھی اوپر نظر آ رہا ہے لگا ہوا، ٹھیک ہے نا. تو آپ پھر اس کو دیکھیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ کھولنے کی کوشش کریں گے. اس کو تالا لگا ہوا ہے. چابیاں تو وہ میں نے اپنی طرف سے چھپانے کی کوشش کی ہے، مطلب چابیاں نہیں ہیں. آپ امیجن کریں چابی نہیں ہے. اینڈ میں کیوریس ہو رہی ہوں، اس کے اوپر ہیرا ہے تو ڈیفینیٹلی اندر بھی ہیرا ہوگا. باہر سے گولڈ ہے تو اندر گولڈ بھی ہوگا، خزانہ بھی ہوگا. کیوریسٹی پیدا ہوتی ہے نا. تو پھر آپ تالا کیسے اندر کیسے پہنچیں گے؟ توڑنا بھی نہیں ہے. چابی ڈھونڈنے کی کوشش. ایگزیکٹلی چابی میں نے ڈھونڈنی ہے، ٹھیک ہے. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ چابیاں ہمیں دے دی ہیں. رمضان آ رہا ہے، اس میں خزانے چھپے ہوئے ہیں. ان خزانوں کو اگر وقت میرا ضائع ہوگا تو میں چابی نہیں ڈھونڈ سکوں گی. ممکن ہے اگر آپ چابی کو نہیں ڈھونڈ رہے تو آپ کو چابی ملے گی؟ نہیں ملے گی. اس کے لیے آپ کو ٹائم لگانا پڑے گا. تو یہاں پہ ہمیں 4 چیزیں بتا دی: اسپرچولی، فزیکلی، انٹلیکچولی، مینٹلی. یہ 4 کیز ہمیں دے دی. ان 4 کیز کے اندر آگے ہم کور کرتے ہیں کہ چابیاں میں کیسے ڈھونڈنی ہیں. یہ رمضان ایک خزانہ ہے، ایک باکس ہے، گولڈ ہے، اس میں جواہرات ہیں، سارا کچھ ہے. وہ چابیاں میں نے تالا کھولنی اور حاصل کرنی ہے. وہ مجھے ایسے نہیں ملیں گی. اس کے لیے مجھے محنت کرنی پڑے گی. کیا محنت کرنی پڑے گی؟ کہ اللہ ہمیں رمضان کے خزانے کی درست چابی ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین، اللہم آمین. اور جب وہ چابی مل جائے گی پھر ہم وہ خزانے بھی حاصل کر لیں گے. چابی نہیں ملے گی تو پھر توڑنا پڑے گا. اور رمضان میں تو ہم توڑ کے نہیں جا سکتے. توڑنے کی وہ آگے شرطیں پڑھ لیں گے. توڑیں گے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ وہ امانت میں خیانت ہو جائے گی. میرا روزہ نہیں ہوگا. روزے کی شرائط ہے نا، آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، ناک کا روزہ، ہر چیز کا روزہ، پاؤں کا، ہاتھ کا، وہ سارے روزے ہیں. اگر میں ان کو توڑوں گی تو کیا کروں گی؟ اس کی شرطوں کو میں توڑ رہی ہوں تو وہ اللہ کے ہاں اتنا مقبول نہیں ہوگا. بینیفٹس آف رمضان کیا ہوگا کہ اگر میں ٹائم کو مینیج کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی، ان چیزوں کو سمجھ جاؤں گی، تو ایوری تھنگ گوز سموتھلی. اور پھر دیکھیے کئی لوگ ہوتے ہیں نا، سبحان اللہ، کہتے ہیں ٹائم کا تو پتہ ہی نہیں چلا. واقعی نہیں پتہ. جو اپنے آپ کو بیزی رکھتے ہیں ان کو ٹائم کا نہیں پتہ چلنا. اور یہ پریکٹس ہم نے شروع میں کر لی. 1 منٹ کتنا لمبا لگ رہا تھا، اور 1 منٹ میں ہم کتنا کچھ کر سکتے ہیں. اور جب ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ منٹ ہمیں وہ گھنٹوں کا نہیں پتہ چلتا. پھر کیا ہے کہ بیٹر کوالٹی آف لائف کرنی ہے. کوانٹٹی پہ نہ جائیں، کوالٹی پہ فوکس کریں. 10 منٹ دے رہے ہیں، فوکس ہو کے اللہ کے ساتھ، بس 10 منٹ دے رہے ہیں قرآن کے ساتھ، 10 منٹ دے رہے ہیں بچوں کو دے رہے ہیں، بچوں کو، فیملی کو دے رہے ہیں، فوکس ہو کے کریں. پھر فوکس آن دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاسک جو رمضان سے پہلے ہوں گی، جو بعد میں بھی ہو سکتی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے دیکھتے ہیں. انوالومنٹ آف فل فیملی، اس کو انوالو کرنا ہے. پھر کیا ہے کہ تقویٰ حاصل ہو اور اللہ کی محبت بھی حاصل ہو. صرف یہی نہیں کہ ٹارگٹ کو پہنچنا ہے، اللہ کی محبت بھی حاصل ہو، اللہ کا دیدار بھی حاصل کرنا ہے. پھر میں نے کیا، جنت بھی حاصل کرنی ہے. سارے ٹارگٹ ہیں نا ہم سب لوگوں کے. پھر نور اور نور کا مہینہ ہے، ہر طرف نور ہی نور ہے، ہر طرف برکت ہی برکت ہے، ہر طرف سکون ہی سکون نظر آتا ہے. دل کرتا ہے نیکیوں کی طرف بھاگیں، دوسروں کی خیر کریں. روزہ ہونے کے باوجود دل کرتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں. اور پھر یہ کہ اس کتاب سے جڑی ہر چیز خاص ہو گئی. جب اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب بھیجی، خاص اینجل کے دے کے، جبرائیل علیہ السلام، ان کو خاص بنا دیا. خاص نبی کو دی تو نبی خاص ہو گئے. جس جگہ پہ اتری تو وہ خاص ہو گئے. جس مہینے میں اتری وہ مہینہ خاص کر دیا گیا. جس امت پہ اتری وہ امت خاص کر دی گئی.
ہر چیز جو قرآن سے جڑ گیا وہ انسان خاص ہو گیا. سبحان اللہ. یہ کلک رات کو کرتے ہوئے میرے ایسے دماغ ہے الحمدللہ کبھی یہ احساس نہیں ہوا تھا. خاص امت میں پھر اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کو خاص کرتا ہے اس کے لیے, تو وہ بھی خاص ہو جاتے ہیں, جو اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں وہ خاص ہو جاتے ہیں. الحمدللہ دل سے الحمدللہ کریں کہ الحمدللہ ہم خاص ہیں. ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم نہیں بدلیں گے, 100% نہیں بدلیں گے. ہم انسان ہیں نا, ہمارے اندر کمیاں رہیں گی, لیکن ہم کوشش تو کر رہے ہیں نا. اللہ نے اگر ان کو خاص کر دیا تو اللہ ہمیں بھی خاص کرے گا. اللہ ہمیں بھی چنے گا. ہمارے اندر کمزوریاں ہیں, ہم دوسروں کو تکلیف دے دیتے ہیں, جانے انجانے میں ہو جاتی ہے, لیکن کیا ہے کہ ہم اللہ سے کہیں گے کہ یہ قرآن ہمارے اندر کی اصلاح کرے گا. ہم نے کل بھی پڑھا نا کہ قرآن اندر سے جب یہ چیزوں کو نکال کے پھینکتا ہے تو وہ ہمارے اندر کی اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے. ہمارے اندر اللہ نرمی ڈال دے, اللہ ہمیں حکمت دے دے. کیا ہمیں کتاب کے اس مہینے کی قدر ہے؟ جاننا یہ ہے کہ واقعی مجھے اس کی قدر ہے. میں پہچاننا چاہتی ہوں, میں جاننا چاہتی ہوں اس مہینے کی قدر ہے میری نظر میں. سینٹرل تھیم دا انٹلیکچوئل پریپریشن ہے, جس کی ابھی میں نے بات کی نا کہ پریپریشن کے 4 ایریے ہیں جو ہم نے جس پہ کور کرنا ہے. جب یہ چاروں ایریے اکٹھے ہوں گے نا تو انسان ہوگا تو اس میں یہ چاروں چیزیں پائی جائیں گی. اور انسان جب رمضان اور قرآن سے جڑتا ہے تو سبحان اللہ وہ لیول اختیار کر لیتا ہے جو مطلوب ہے. وہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ. ٹھیک ہے, ایمان انسان لے کے آتا ہے, ایمان سے وہ ریوائیونگ اپنا فیتھ جو ہے, اپنے ایمان کا تجزیہ کرتا رہتا ہے, اس کو انالائز کرتا رہتا ہے. جب وہ انالائز کرتا ہے تو کیا ہے, وہ اپنا سیلف کنٹرول سیکھتا جاتا ہے. سیلف کنٹرول ہی تقویٰ ہے نا. جب اس کے اندر وہ سیلف کنٹرول آ جاتا ہے, اس کے اندر ایک انسان ہے, اللہ نے انسان بنایا, اشرف المخلوقات بنایا, اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا, اللہ نے قرآن دیا, اپنے آپ کو مضبوط کرو, اپنے آپ کو اسٹرانگ کرو, اپنے اندر کی صفائی کرو. جب وہ اس کا ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے تو اللہ نے کیا کہا ہے کہ تقویٰ حاصل. روزہ کیوں ہے؟ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے ہے نا. اور جب تقویٰ حاصل ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں میرے اندر میرے ٹھک جانی چاہیے. جب وہ اندر ٹھک جاتی ہے تو ان سب کو ملا کر جب ہم کام کریں گے نا تو وہ چابی ڈھونڈنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے, جس کا اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے. روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں دوں گا. روزہ میں نے کیوں دیا ہے؟ تاکہ تقویٰ انسان حاصل کر لے, پھر وہ تقویٰ مجھے ملے گا. اور پھر تقویٰ جب وہ ملے گا انشاءاللہ, میرے جو 11 مہینے ہیں وہ 11 مہینوں میں پھر چلتا رہے گا نا, پھر وہ رکے گا نہیں. جب عقلی طور پر سمجھ آنا شروع ہوگی تو تیاری شبان سے شروع ہو جائے گی. جب ہمیں شعور آتا ہے نا تو تیاری, وہ جیسے ہم نے کہا نا رمضان سے پہلے ہی رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دو. اسپورٹس شروع کرنے سے پہلے ہی وہ دن آتا ہے, اس سے پہلے کئی مہینوں, جیسے شادیوں کی ہم کرتے ہیں نا کئی مہینوں پہلے, سالوں پہلے تیاریاں, تو رمضان کی تیاری بھی شبان میں شروع ہو جائے گی. پھر ریفلیکٹ آن دا پرپس آف فاسٹنگ ٹو گین تقویٰ. جب آپ نے فاسٹ کرنا ہے نا تو اس کے پرپس پہ, اس کی شیلڈ جس کو بنایا ہے نا اللہ نے, اس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے کہ وہ تقویٰ مجھے مل جائے. پھر کیا ہے؟ گیٹ ان ٹو رائٹ فریم آف مائنڈ. جب رائٹ پازیٹیوٹی یہاں پہ ہوگی, آئی نیڈ ٹو چینج مائی سیلف, آئی نیڈ ٹو فوکس آن, آئی نیڈ ٹو گیٹ دا پرپس آف دا رمضان, آئی نیڈ پورا ٹائم جو ہے اس کو میں اچھے سے گزارنا چاہتی ہوں. جب آپ صبح اٹھتے ہیں اپنے دماغ کو بتاتے ہیں نا, یقین کریں آپ کا دن ویسے ہی چلے گا جیسے آپ نے سیٹ کر لیا. یہاں پہ صبح اٹھنا ہے تو اٹھنا ہے, پھر آپ کو ٹائرڈ نہیں ہوں گے. جب آپ صبح اٹھتے ہوئے ڈبل مائنڈیڈ ہے, سارا دن ٹائرڈ رہیں گے. سارا دن آج یہ کام کروں یا نہ کروں, ڈبل مائنڈیڈ کبھی بھی آپ نہیں کچھ کر سکیں. تو پورا فوکس ہوئیں. اور بانڈنگ ود قرآن, یہ قرآن کے ساتھ جو بانڈنگ ہے آپ کو پورا سال جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آگے لے کے جائے گی. پھر نائٹ آف پاور کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے رمضان میں انشاءاللہ تعالیٰ. بہت زیادہ دعائیں کرنی ہے, زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی ہے, اپنے لیے, دوسروں کے لیے, بچوں کے لیے, فیملی کے لیے, فوت شدگان کے لیے, جو ہماری زندگی میں ہمارے ٹیچرز ہیں. خاص طور پر میں کہوں گی کہ ٹیچرز کے لیے دعا ضرور کیجیے, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. جب اپنے بچوں کی دعاؤں کے لیے کریں کہ ان کی بچوں کی دعاؤں کو کریں, اور فرشتوں کی اس بات کو یاد رکھیں کہ جو دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے لیے بھی یہ دعائیں قبول ہوگی ہیں. اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ دعا کا یہ اصول ہے, پہلے اپنے لیے پھر دوسروں کے لیے. ہم جب یہ حدیث سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دوسروں کے لیے دعائیں کر لیں, میرے لیے بھی قبول ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے آپ کو اس پلیٹ میں رکھو, اس سچویشن میں رکھو, پھر دوسروں کو اس میں ڈالو, اینڈ دین پھر اللہ سبحانہ کی کن ہوتی ہے. تو اس چیز کو خیال میں رکھیں. پھر رائٹ آف دا قرآن اوور اس, ہمیں پتہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ پہلے دن جب بات کریں گے تو اس پہ بات ہوگی کہ قرآن کے کون سے رائٹ ہیں, اور آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کون کون سے رائٹ ہیں. قرآن کو پڑھنا, اس کو سمجھنا, اس پہ غور و فکر کرنا, اس کو دوسروں تک پہنچانا, یہ سارے قرآن کے رائٹس ہیں. زکوٰۃ, صدقات اور تراویح, الحمدللہ موسٹ آف اس وی ڈو زکوٰۃ, وی ڈو گیو دا صدقہ, وی ڈو ریڈ
ٹرائی آور بیسٹ ٹو ریڈ دا تراوی. اگر کسی کے لیے مشکل ہے، پریشانی ہے تو وہ گھر پہ پڑھ لیں، نہیں ہے تو یہاں پہ پلیٹ فارم ہے، یہاں پہ مسجدوں میں آئیں، آپ کی جتنی جو بھی قریب آپ کے مسجد ہے نا اس میں آپ جائیں، تاکہ قرآن کو کے ساتھ وہ بانڈنگ ہو سکے. قرآن کے ساتھ وہ صبح کو یہاں پہ دورہ قرآن سنیں گے، وہ پارہ ہم پڑھیں گے، ریفلیکشن پھر بھی آپ لوگوں کی ہوگی کہ ہم نے یہ پہلے اس بارے میں پڑھا تھا، یہ بات ہوئی تھی. جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ لگتی ہے، تو آپ ریفلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو بہت اس سے فائدہ ہوتا ہے. ایموشنل پریپریشن کیا ہے، مینٹلی پریپیئر کیا کرنا ہے. سب سے پہلے ہم نے بات کر لی ہے کہ کلین ہارٹ از ایموشنلی میرے پیوریفائی کرے گا مجھے. ٹھیک ہے، میرا کلین ہارٹ ہوگا تو پیوریفائی جو بھی بیماریاں ہیں اس میں سے. اب سب سے پہلے تو میں نے پلاننگ کرنی ہے، پھر چینج بیڈ ہیبٹ انٹو مائنڈ فلی. کیا کری ہیبٹس کو مائنڈ فلی کیسے چینج کروں گی؟ مثال کے طور پر میرے اندر کیا ہے، میں بیک بائٹنگ کرتی ہوں. مائنڈ فلی جب میں فون کروں گی یا کسی کو میسج، پہلے تو 100% میں یہی کہوں گی میسج پہ بس اکتفا کریں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے ہیں، بس ٹھیک ہے، اللہ خیر صلاح. کسی کو وائس میسج لکھ نہیں سکتے، وائس میسج کر دیں. فون کو اوائڈ کریں پورے رمضان میں، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کو اوائڈ کریں. ٹائم کا ضیاع، 30 دن ایسے گزر جائیں پتہ نہیں کہ 30 دن میں اپنا یہ موٹیو بنا لیں، نہ میں نے کسی کی بات کرنی ہے، نہ کسی کے بارے میں سوچنے کی بھی کوشش کرنی ہے، کیونکہ بیزی رکھوں گی میں نہیں سوچوں گی نہیں، ملوں گی نہیں تو میں کسی کے بارے میں برا سوچوں گی نہیں. اگر کسی کو فون کال نہیں کروں گی کسی کی بیک بائٹنگ نہیں ہوگی. سب سے زیادہ مسئلہ بنے گا امی کا. امی بیک بائٹنگ نہیں کرتی. جب تک میں پوچھتی ہوں بھابھی کیسی ہے، باقی گھر والے کیسے، السلام علیکم وعلیکم، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یا پھر آپ امی کو بھی میسج چھوڑ دیں، امی سن لے گی، امی مجھے وائس میسج کر دینا، میں تھوڑا مصروف ہوں. خیر خیریت ہی جاننا مقصود ہے نا، تو وہ آپ کو مل جائے گی. ہاں اگر زیادہ ہی دل کر رہا ہے امی سے بات کرنے کو، ایک عادت بنی ہوئی ہے روز اٹھ کے کرتے ہیں، تو ڈو سو کریں. ٹارگٹ رکھے منٹ، اس سے زیادہ میں نے بات نہیں کرنی. امی میں مصروف ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، بس میں نے خیریت ہی معلوم کرنے کے لیے کیا تھا، بس اتنی سی بات. امی کا بھی دن اچھا گزر جائے گا، آپ کا بھی دن اچھا گزر جائے گا، آپ کو بھی اجر مل جائے گا اس کا. پھر آگے کیا ہے، اینگر، روڈنس، لائنگ. اینگر روزہ ہوتا ہے، اینڈ پہ ٹائم پہ قریب جب ہوتا ہے تو شیطان کا ٹرک ہے، آزما کے دیکھیں. جب روزہ کھلنے کا ٹائم ہوگا آپ اینگری ہوں گے، میاں آئے گا کیا بنایا، اینڈ ٹائم پہ بچے آئیں گے ممی کیا بنایا کیا بنایا، اور وہاں پہ پھر میں روڈ ہوتی ہوں. ابھی ٹائم ہے، میں بیزی ہوں، میں مصروف ہوں، میں نے تو دعائیں کرنی ہیں. اگر آپ کرتی ہوئی بھی دعائیں کرتی جائیں، تل رہی ہیں نا آپ کی میاں کو فریش ہے، پہلے تو ان کی بھی کاؤنسلنگ تھوڑی کر لیں. اگر ہارڈ ہے کئی دفعہ نہیں کاؤنسلنگ کر سکتے، ان کو فریش ہی چاہیے، اور ان کا حق بھی ہے، روزہ رکھا ہے الحمدللہ، دیں بچوں کو بھی دیں، ان کو اسپیشل فیل کروائیں. پھر کیا ہے، جب بنا رہے ہیں تو اللہ سے دعا کریں اس کو ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ان کی صحت کا ذریعہ بنا دے. اس میں استغفار پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں، کلمہ پڑھ لیں، اس کو ضائع نہ کریں، ذکر میں گزار لیں. اور جب آپ کی زبان ذکر سے چل رہی ہوگی نا تو آپ ان کے کہنے کو اوائڈ کر دیں گے. ورنہ یہ میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ نرم پڑ جاتے ہیں جب نیئر بائی دا ٹائم آتا ہے. بہت سے لوگوں کو پتہ بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اینگر آتا ہے، اور ہم بولتے ہیں، پھر اب اس کو ہم نے کانشیسلی انشاءاللہ گزارنے کی کوشش کرنی ہے. روڈنس اوبیسلی پھر میں ایکسٹرا ہو کے بولتی ہوں نا، ان کو بدتمیزی کے ساتھ بولتی ہوں. ہاں میرا بھی روزہ ہے، اور میں اسی کام کے لیے ہوں، میں نے یہ کام بھی کرنا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے. میں احسان میں اس کو جتانا شروع، اور جو سارے دن کی عبادت ہوتی ہے نا، صفائی، اور میری نظر میں میرا تو روزہ ہے. میں نے تو تہجد بھی پڑھی، نفل بھی پڑھے، میں نے ذکر و اذکار بھی کیا، میں تو دورہ قرآن کے لیے بھی گئی، میں نے اتنے پوائنٹ بھی لکھے، میں نے اتنا ٹائم بھی ضائع کیا، آ کے میں ان کے لیے کھانا بھی بنایا، اور میرے ایک لفظ نے میری ساری صفائی کر دی. بالکل ایسے جیسے ہم پانی کی بالٹی فرش پہ ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، سارا کچھ ساتھ لے جاتا ہے. ہم کرتے ہیں اور شیطان کرواتا ہے. کوئی چھوٹا سا جھوٹ بولنا انٹینشن نہیں تھی لیکن بول دیا، کرتے نا ایویں، بعد میں احساس ہوتا ہے یہ جھوٹ تھا، میں نے کیوں بولا. پہلے شعور ہی نہیں آنے دیتا شیطان کہ یہ جھوٹ تھا. کوئی ریسیپی پوچھ لیتا ہے، رمضان میں یہی ہونا ہے زیادہ. شام کو تراویح پہ کسی کے گھر کھانا بھیجا، بہت اچھا بنا تھا، کیسے بنایا، اس میں نمک دال سارا کچھ ڈال دیا، ایک چیز جو مزے کی تھی وہ نہیں بتائی، اور مجھے پتا تھا جان بوجھ کے میں نے نہیں بتائی. کرتے ہیں 99.9% لوگ کرتے ہیں، میرے جیسا کوئی دوسرا بندہ نہ کر سکتے. کئی دفعہ شکل اتنی خوبصورت نہیں ہوتی، ٹیسٹ اتنا مزے کا ہوتا ہے، اور کئی دفعہ اتنی دیکھنے میں ہوتی ہے، ریسٹورینٹوں میں جائیں جب کھاتے ہیں کہ مزہ ہی نہیں آیا، سواد نہیں آیا. تو یہ والا حساب ہوتا ہے. پھر کیا ہے، forgive and seek forgiveness. معاف کریں اور معاف کرنا، دوسروں سے اپنے آپ کو معاف کروائیں، معاف کرنا سیکھیں. کہتی میں نے معاف تو کر دیا، دل سے نہیں نکلا، وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ اللہ نے نکالنا ہے. اللہ سے کہیں اللہ تعالیٰ میں نے معاف کر دیا، سچے دل سے معاف کرنا چاہتی ہوں، بس میرے دل سے اس کو ختم کر دے.
ہم بھی کیا کہیں گے نا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور. ہم نے دعا مانگنی ہے, پہلے میں خود تو کروں دوسروں کے لیے, پھر میں اللہ سے امید رکھوں. اور خود کہہ رہی ہوں میں اللہ مجھے معاف کر دے, اپنے دل میں رکھ کے بیٹھی ہوئی ہوں. ٹاکسک ہوتے ہیں ہاں کہ اس سے نیگیٹو ویوز آتی ہیں, وہ بندہ ہی نیگیٹو ہے نا, تو کہتے ہاں ہاں آپ کو سارے دن کو روئن کر کے رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ ان لوگوں کو اوائڈ کریں اور ان سے اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں ان کے لیے نرمی ڈال دے. میں ان سے روڈ نہیں بننا چاہتی, روڈ ہونا نہیں چاہتی. کئی دفعہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, کرتی رہیں, بس دعا کرتی رہیں. یہ اللہ, یہ جو ہے نا یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے, جب چاہا ہو جائے گا. اس کا بیہیویئر میرے ساتھ, اس کا وہ عادت مجھے میرے اندر سے سوٹ لگا دو. ایٹ لیسٹ اس کی طرف سے میرا وہ نیگیٹو نہ آئے, اس کا عادت میرے اندر کچھ سوٹ لگا دو. اس کی میرے پاس کچھ نہیں ہو رہی ہے, ملتی نہیں ہے. تو جیسے کہتے ہیں نا عفو کا مطلب کیا ہے, ربڑ سے ختم کر دینا. اپنی جب امیجن کریں نا, میں کہتی ہوں پریکٹیکلی کریں, ربڑ لے کے زور زور سے رگڑیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ رگڑا مارتے ہیں, کوئی ہانڈی لگ جاتی ہے تو اس کو مانجتے ہیں کہ یہ نکل جائے, وہ صاف ہو جاتا ہے نا. کہ ایک وقت میں امپاسبل لگتا ہے, اس پہ ڈیجیٹل لگاتے ہیں, کوئی اسپرے ڈال رہا ہے, کوئی یہ سارے ذکر و اذکار وہ اسپرے ہیں, وہ میں نے استعمال کرنی اس دل کو درست کرنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے رہا ہے, کیوں نہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے ہمیں پتہ ہونے کے باوجود ہم پریکٹیکلی شعوری نہیں نہ کرتے. میں استغفار کر رہی ہوں لیکن وہ کچھ بھی سارے لے کے بیٹھے ہیں, استغفر اللہ میں نے اس کو یہ کیا, اس نے مجھے یہ کیا, مجھے تکلیف ہوئی ہے, میں اس کو ربڑ کر رہی ہوں اور میرا دل صاف کر دے. اب یقین کریں یہ ورک آؤٹ ہوتا ہے, اب کریں یہ ورک آؤٹ ہوتا ہے. تو پھر آخری بات یہ ہے کہ اڈاپٹنگ گڈ ہیبٹس, بری عادت کو اچھی عادت سے ریپلیس کریں ہمیشہ, اور وہ سوچ کے کریں جو کہ کرنی آسان ہو. بڑے بڑے ٹارگٹ نہ کریں. بیک بائٹنگ حرام ہے, حرام کو اپنے دماغ میں رکھیں, بیک بائٹنگ کو پیچھے کر دیں. حرام ہے, سود کو تو میں کہہ رہی ہوں حرام ہے, ٹھیک ہے, شراب پینے کو تو میں کہہ رہی ہوں حرام ہے, ماں باپ کی نافرمانی کو تو میں کو سمجھتی نہیں ہوں کہ وہ حرام ہے, یا بیک بائٹنگ کو تو ایک عام معمول بنایا ہوا ہے, حتیٰ کہ یہ بھی حرام ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی اصلاح ہو جائے گی. رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھتی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, ان کا دماغ دل میں لا کے نا ان کا نام کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. بہت کرتے ہیں, بہت ہمارا لین, لیکن میں کہتی ہوں تھوڑا یہ اس چیز ادھر بھی آئے نا. یہ پتہ مشکل سٹیپ ہے, اتنا آسان نہیں ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے شیطان نے بہت مشکل بنایا, جو پڑھتا ہے اس کو کہتے ہیں اس کے بغیر تو سکون ہی نہیں ملتا. آپ کچن میں کانسلی کام کر رہے, تھکے ہوئے ہوتے ہیں نا, جا کے سجدہ کریں, اتنا سکون ملتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے سجدے میں اتنا سکون رکھ دیا ہے. وہ آپ کو چیئر پہ بیٹھ کے نہیں ملے گا, وہ جب آپ سجدہ کرتے ہیں. جن کو یہ ملنا ہے, جن کو نہیں ملنا تو ان کو سجدے میں بھی نہیں ملنا. کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم لکھا ہوگا انشاءاللہ, اگر باقی کاموں میں ایزی ہے کہیں نہ کہیں کن ہوگا, لیکن آپ دعاؤں میں اس کو شامل رکھیں کہ اللہ سب کو یاد رکھے پلیز. رمضان کوئی پتہ نہیں کس کے لیے کس کی دعا قبول ہو جائے, سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیں, اور سب کے بچوں کو خاص طور پہ کہ اللہ تعالیٰ جن کو نہیں بھی جانتے ان کے بچوں کو بھی ہدایت دے. ان کے بچے بھی تو ہمارے بچے ہیں, اس سوسائٹی کا حصہ ہیں وہ, ان کی انٹریکشن ہمارے بچوں سے ہونی ہے. اور پھر ایٹ لیسٹ ہمیں 30 سے 40 دن کی یہ ڈرل کرنی پڑے گی. الحمدللہ ابھی بھی موقع ہے, 2 ویک ہمارے پاس یہ ہیں, اور رمضان کے 30 دن ہو جائیں گے, اور ایزیلی ہمارے 30 to 40 ڈیز جو ہو جائیں گے. آج کی ریسرچ یہ کہتی ہیں کسی بھی عادت کو بدلنے کے لیے 40 دن منیمم چاہیے ہوتے ہیں, اور وہ آپ کی عادت کا حصہ بن جاتے ہیں. جب عادت بن جاتی ہے وہ آپ کا لائف سٹائل بن جاتا ہے, اور جب لائف سٹائل بن جاتا ہے تو الحمدللہ ہم اس پہ پکا ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے وہ عادت بن کے بھی کئی دفعہ بھول جاتی ہیں, یا آپ پتہ ہونے کے باوجود چھوٹ جاتی ہے, پھر اس کے لیے ریمائنڈر آ جاتا ہے, تو الحمدللہ وہ ریمائنڈر ہوتا رہتا ہے. پھر فزیکل پریپریشن کی جب ہم بات کرتے ہیں, فزیکلی طور پہ وہ اس ٹاسک کو دیکھیں, جب ادھر ادھر ساری چیزیں بکھری ہوئی ہیں تو میں کیا ہوتی ہوں, میں برن آؤٹ ہو جاتی ہوں. یہ بھی کرنا, یہ بھی کرنا, یہ بھی کرنا, یہ بھی کرنا, عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکال پا رہی, قرآن کے لیے ٹائم نکال نہیں پا رہی, اور جب کوئی شام کو میں نے تراویح پڑھنی ہے تو میں اتنی برن آؤٹ ہوئی ہوتی ہوں, تو وہ فوکس ہی نہیں میں کر پا رہی. کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنے آپ کو بکھیر ہی اتنا لیا ہے. پھر اس سے کیا ہوتا ہے, اسٹریس ہوتا ہے, نیگیٹیو فیلنگ آتی ہے, تو میرے بیہیویئر پہ اثر کرتی ہے, تو پھر میرے بیہیویئر پہ وہ آئے گا. پھر کیا ہے, ڈسکمفرٹ آپ کو فیل ہوتا ہے. اور اگر آپ ریلیکس ہونا چاہتی ہیں, فزیکل ایبلٹی کو دیکھیں, میرے اندر کتنی ایبلٹی ہے, میں کتنا کر سکتی ہوں اتنا ہی ٹیک کریں نا. اس سے آپ کیا ہے, ریلیکس ہو جائیں گے, آپ کے اندر پازیٹیو فیلنگ آئیں گی, آپ ایکسکیوزز نہیں کریں گے, آپ ہیپیلی جو بھی آپ کو ٹاسک دی جائے گی آپ ہیپیلی اس کو کرنے کے قابل ہو جائیں گے.
اب میں انہیپیلی اس وقت ہوتی ہوں جب ایک بندے پہ آپ ٹو مچ برڈن ڈال دیتے ہیں اور پھر وہ اگریشن بن کے باہر نکلتی ہے آپ کے اندر, وہ کہتے ہیں لاوا پھٹتا ہے پھر. تو اس لیے کہ ہم اس کو ٹھوس کے کسی بھی چیز میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, آپ اس میں ڈال دیں گے تو پھر یہی اثر ہوگا. تو اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے, اپنے اوپر اسٹریس آؤٹ نہیں کرنا. پھر یہ کہ ہیلتھی ہیبٹ آف ایٹنگ ہیلتھی ہیبٹ بنائیں, ابھی سے شروع کر لیں کہ جو چیزیں آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہیں وہ کھائیں. کٹنگ ڈاؤن آل کیفین, شوگری اسٹف جو ہے ان کو کم کر دیں تاکہ رمضان میں جا کے جب آپ کٹ کریں تو آپ کی باڈی پہ افیکٹ نہ کریں. پھر کئیوں کو پتہ فوراً سے ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور آپ کی باڈی ویک ہوتی ہے تو بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں, شروع سے یہ پھر ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ جب آپ شروع میں برن آؤٹ ہوتے ہیں نا, سارا کچھ میں کر رہی ہوں, 2-4 دن میں برن آؤٹ ہو کے آپ ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اپنی جسم کو دیکھیں کتنی اس کے اندر پیس ہے, کتنی اس کے اندر طاقت ہے, استطاعت ہے, کتنا میں لے کے چل سکتی ہوں. تھوڑا تھوڑا کرتے جائیں, اینڈ تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. یکدم شروع میں بھاگ کے ہم کرتے ہیں, جوش میں پھر بیٹھ جاتے ہیں. پھر کیا ہے کہ سنیکس ہیں, اسکرین ٹائمنگ ہے, سوشل میڈیا ہے, ابھی سے اس کو کٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیں, ابھی سے ٹائم اس کا فکس کر لیں. ٹھیک ہے, اگر 2 گھنٹے دیکھنا ہے تو اس کو 2 گھنٹے دیکھتے ہیں آپ اتنے اچھے ہیں تو اس کو گھنٹہ کر دیں, اور پھر انشاءاللہ گھنٹے کے بعد اگلے ویک میں اس کو آدھا گھنٹہ کر دیں. اور آدھے گھنٹے کے بعد کیا کریں کہ کوشش کریں قرآن ہو, دعائیں وغیرہ کی ایک چھوٹی سی باسکٹ بنائیں, ساری چیزیں جہاں پہ آپ نماز پڑھتے ہیں مصلی پڑھا وہاں پہ رکھ دیں. اس کو لگائیں گے ہاتھ, کی عادت ہے, جیسے میری عادت ہے میں آئی پیڈ کو کھول لیتی ہوں. ٹھیک ہے, آئی پیڈ ہے کیونکہ واٹس ایپ نہیں ہے, اب وہاں سے جتنی بھی ساری دعائیں پڑھ لیں. آپ قرآن کو نہ کھولیں, آپ کا وہاں پہ آپ بک مارک بھی کر سکتے ہیں, سارا کچھ ہے. اگر آپ فون کو کھولتے ہیں, میسج آ گیا, آپ نے کھول لیا تو بس گیا, آپ کا ٹائم گیا. فون کو اوائڈ کریں کہ تہجد کے ٹائم تو میں نے اس کو کھولنا ہی نہیں ہے. اور سب کو ملنے والوں کو بتا دیں, I'm sorry تہجد ٹائم آپ کو اس کا اپلائی نہیں ملے گا, زیادہ ہی ملا تو آفٹر تراویح رات کو ملے گا, بیفور آئی گو ٹو بیڈ. پہلے ہی بتا دیں, میسج کر دیں. کوئی فیملی گروپ ہے میری طرف سے, اگر کوتاہی ہو رہی ہوگی, کوئی زیادہ ہی ارجنٹ ہوگا تو مجھے پرائیویٹلی کر لیں, گروپ میں نہ ڈالیں. ٹھیک ہے, جو بھی ہے, مطلب ہر ایک کی فیملی کا اپنا اپنا سسٹم ہے, جیسے کریں. مجھے پتہ ہے میری فیملی کو پتہ ہے کہ یہ بیزی ہے, اس کا جواب نہیں آنا تو وہ مجھے بادر نہیں کریں گے. اگر آپ امپورٹنٹ ہے, آپ کی امپورٹنس ہے, آپ کے بغیر کوئی آپ کی فیملی کے فیصلے نہیں ہوتے, آپ کا ہونا ضروری ہے, آپ کو پتہ ہے, اس حساب سے اس چیز کو پرائورٹائز کریں. ٹھیک ہے. پھر کیا ہے کہ بلڈنگ واٹر انٹیک, انرجی ڈینس فوڈ کھائیں, واٹر انٹیک زیادہ کریں تاکہ اس میں رمضان میں بھی کوشش کریں کہ زیادہ ٹیک کریں. اس سے پہلے کریں گے باڈی میں انٹیک زیادہ ہوگا تو آپ کو کچھ لمبے عرصے کے لیے لے کے چلے گا. پھر پہلا روزہ رکھیں گے, دوسرا تیسرے دن تو آپ ڈرین ہو جائیں گے, آپ کو وہ فیل ہوتا ہے, ہیڈک شروع ہو جاتی ہے, مائگرین شروع ہو جاتی ہے. ان ساری چیزوں سے اوائڈ کرنے کے لیے آپ ابھی سے انٹیک کو تھوڑا تھوڑا بڑھاتے جائیں, کیپیسٹی کو بڑھائیں. اور پھر جب تراویح کے لیے آئیں, میک شیور آپ اپنی واٹر بوٹل ساتھ لے کے سپ کرتے ہیں. دل نہیں کرے گا پینے کو کیونکہ ٹھونسا اتنا ہوا ہوگا. اس کو اگر ہلکا رکھیں گے, ہیلتھی فیٹس کھائیں گے, کارب کو کم کریں گے, پروٹین زیادہ لیں گے, اور اچھی چیز لیں گے جو کہ زیادہ دیر تک آپ کو لے کے چلے گی, تو آپ کو پھر وہ پانی پینے کی بھی گنجائش رہے گی. اگر ہم زیادہ کارب کھاتے ہیں نا, اس کے فائدہ نہیں ہے, وہ ربشی کو نقصان ہی نقصان ہے. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا اپنا دیکھ لیں. پھر ایکسرسائز کریں, لو یور کاربس, مور انٹیک آف دا پروٹین اینڈ ہیلتھی فیٹ جو ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور ساتھ ساتھ فاسٹ ناٹ فیسٹ, اس کو اپنے دماغ میں رکھیں. میں نے فاسٹ کرنا ہے, میں نے فیسٹ نہیں کرنی. ہاں, بچوں کو اسپیشل فیل کروائیں, 10 ڈشیں بنا کے نہیں, بچوں کو فیل اسپیشل کروائیں. ایک ڈش بنائیں ان کی پسند کی, اور ہر روز آپ پہلے سے لکھ لیں یہ چیز. آپ نے اس بات پہ بات کرنی ہے, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. مطلب کہ نیڈی پیپل ہیں, ان نیڈی پیپل ہیں, ان کو ضرورت ہے, بھوکے ہیں, کہ ہم نے اتنی نہیں بنائی, ان کو ہم نے دے دی. باکس بنا لیں, آپ ڈالیں یہ والے پیسے جو ہیں چھوٹی ایج سے, جیسے یہ بچی چھوٹی سی بیٹھی ہوئی نا, اس ایج سے انجیکٹ کرنا شروع کریں. بلیو می, 10 سال کے بعد وہ چیزیں دینا فضول ہے. یعنی کہ ان پہ اثر نہیں ہوں گی, اس طریقے سے نہیں ہوں گی جتنی آپ 10 سال سے پہلے ان کے اندر ڈال رہے ہیں. ان کو فزیکلی کر کے بتائیں, ان کے سامنے پریکٹیکلی مثالیں ہوں کہ میں نے یہ حدیث شیئر کرنی ہے, میں نے یہ بات کرنی ہے, میرے دماغ میں یہ ہے, ان کے اندر اس چیز کی کمی ہے, اس چیز کو میں نے حدیث کے حوالے سے سامنے رکھنا ہے. اور وہ بہترین طریقہ ہوگا جو آپ ان کو, یا تو سحری ٹائم یا افطار ٹائم, چھوٹی سی مختصر سی 2-3 منٹ کی بات, بس لمبی نہیں کریں کیونکہ اس وقت دعائیں بھی مانگنی ہوتی ہے, اتنا ٹائم بھی نہیں ہوگا, اور کوئی سننے کے موڈ میں بھی نہیں ہوگا. انڈائریکٹلی آپ کسی سے کہیں کہ اس حدیث کو پڑھیں کہ کیا سمجھ آئی, دیٹس انف, بس اس دن کے لیے اتنا ہی کافی ہے.
ہم کو اتنی لمبی بحث کر کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگلے دن ہم نے جانا ہے اس وقت جب اللہ اکبر ہو رہی ہوگی، ہم نے پہلے جانا ہی نہیں ہے. تو اس کو انٹرٹینمنٹ کر لیں، کوئی ایکٹیویٹی کے حساب سے کر لیں، کچھ جو بھی کرنا ہوا. اگر کوئی اچھی ایکٹیویٹی بنا سکتا ہے، بہت کریٹیو ہے، شیئر ود اس، وہ ہم بھی اس کو اپلائی کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے کہ ایکشن پرائورٹی میٹرکس کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک بنا لیں، شیٹ لے لیں A4، اس کو فریج پہ لگانا ہے. اس میں سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ ٹاسک اس کو لکھ لیں. آپ کو پتہ ہے آپ کی ارجنٹ اور امپورٹنٹ کچھ اور ہو سکتی ہیں، میری ارجنٹ اور امپورٹنٹ کچھ اور ہو سکتی ہیں. ارجنٹ اور امپورٹنٹ مین مطلب یو ہیو ٹو ڈو رائٹ اوے، دیر اینڈ دین. وہ ارجنٹ بھی ہیں، وہ امپورٹنٹ بھی ہیں. دوسرا کیا ہوگا کہ آپ اس کو کریں کہ ناٹ ارجنٹ بٹ امپورٹنٹ. تو اس کے لیے آپ کیا کریں، پلان ٹو ڈو ایز سون ایز پاسبل. اس کو پینڈنگ نہ کریں. کپڑوں کو استری کرنا ہے، ارجنٹ ہے یا امپورٹنٹ ہے. اٹس ناٹ ارجنٹ، اٹس امپورٹنٹ. بچوں نے اسکول جانا ہے، میاں کے کپڑوں کو میں نے دھونا ہے، اس کو میں نے استری کر کے رکھنا ہے، کھانا بنانا ہے، افطاری بنانی ہے. اٹس ارجنٹ اور امپورٹنٹ. امپورٹنٹ ہے، ارجنٹ نہیں ہے. میں دورہ قرآن سننے کے بعد جا کے بھی کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے نا. تو ہم کہتے ہیں فٹافٹ بنا لیں، شام کو آسان ہو جائے. شام کو پکوڑے پکوڑے چڑھا کے رکھ دیتے ہیں، ہانڈی دوپہر کو بنا رہے ہیں. تو کیا ہے، اس کو پرائورٹائز کرنا ہے. جب تک میں سوچ کے نہیں کروں گی، اچھا کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، وہ ارجنٹ ہے یا امپورٹنٹ ہے؟ وہ ارجنٹ ہے، اس کو میں پینڈنگ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. کسی کے گھر تعزیت کے لیے جانا ہے، وہ ارجنٹ ہے یا امپورٹنٹ ہے؟ وہ امپورٹنٹ ہے، ارجنٹ نہیں ہے. وہ تھوڑا آگے پیچھے کر سکتی ہوں میں ٹائم. ٹھیک ہے. تو یہ ٹاسک کوئی بھی ارجنٹ، اچانک سے کچھ ہو سکتا ہے نا، بچہ بیمار ہے، وہ ارجنٹ ہے یا امپورٹنٹ ہے؟ وہ ارجنٹ ہے. تو ہمیں بہت پتہ ہے یہ ساری چیزیں، لیکن ہم اس کو پرائورٹائز نہیں کرتے. پھر کیا ہے کہ ارجنٹ بٹ ناٹ امپورٹنٹ. ارجنٹ ہیں بٹ ناٹ امپورٹنٹ، اس کو ڈیلیگیٹ کر لیں. پھر چوتھا جو ہے نا، ناٹ ارجنٹ ناٹ امپورٹنٹ، ٹائم ویسٹر. وہ نہ امپورٹنٹ ہے نہ ارجنٹ. یہ جب تک میں لکھوں گی نہیں نا، مجھے نہیں سمجھ لگے گی. فون پہ گھنٹوں باتیں کر رہی ہوں، میرے لحاظ سے وہ امپورٹنٹ ہے. ارجنٹ بھی ہو سکتا ہے کئی دفعہ، لیکن کتنا ٹائم کر رہی ہوں فضولیات. بیڈ پہ جا کے میں لگی ہوئی ہوں، میری نیند بھی خراب ہو رہی ہے، وہ بھی فضولیات میں جا رہی ہے. جب تک میری نیند پوری نہیں ہوگی، میں عبادت اچھے طریقے سے کر نہیں سکوں گی، میں اچھے سے ذکر و اذکار نہیں کر سکوں گی. آل دیز تھنگز آر ریئلی امپورٹنٹ. سو اس کو آپ اچھی طریقے سے لے لیں، پکچر لے لیں، گھر جا کے بنائیں، پورا پلان کر کے آپ گروپ میں شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چلے یہ ایکٹیویٹیز اس میں آ سکتی ہیں. جو اچھا طریقے سے کر سکتا ہے پلیز ڈو سو، تاکہ دوسروں کو فائدہ ہو سکے. 6 بگیسٹ ٹائم ویسٹر کیا چیزیں ہیں کہ ٹی وی پہ بیٹھے رہنا، آئی پیڈ پہ بیٹھے رہنا، فون پہ بیٹھے رہنا، بس چٹ چاٹ کرتے رہنا، ڈرامے فلمیں دیکھتے رہنا. بگیسٹ ویسٹر یہ ہے. ہر کام، یہ کام کر لو ٹھیک ہے، یہ کام کر دو ٹھیک ہے، یہ کوکنگ کر دو ٹھیک ہے، اس جگہ پہ جانا ٹھیک ہے، بچوں کو ڈراپ کرنا ٹھیک ہے. کچھ بچوں کو بھی دے دے نا، وہ اپنا کام خود کر لے. ہر چیز اپنے شولڈر پہ نہ لے. یو آر اے ہیومن. ٹھیک ہے. آپ مشین نہیں، کوئی روبوٹ نہیں ہے کہ آپ تھکیں گے نہیں، تھک جائیں گے، آپ بھی روزے سے ہیں. پھر کیا ہے، ملٹی ٹاسک جو ہے، یہ بھی کر رہی ہوں، یہ بھی کر رہی ہوں، یہ بھی کر رہی ہوں، یہاں بھی کلاس لے رہی ہوں، یہاں بھی کلاس لے رہی ہوں، یہاں بھی کلاس لے رہی ہوں. نہ اس کلاس کا حق، نہ اس کلاس کا حق، نہ اس کلاس کا حق. اس کو بھی آن لائن سن رہی ہوں، اس کو بھی سن رہی ہوں، اس کو بھی سن رہی ہوں. نہ اس سے پوائنٹ لیا، نہ اس سے لیا، نہ اس سے لیا. ایک کو فوکس کریں جس سے بھی سننا ہے. آن لائن سننا ہے تو آن لائن سنیں ایک بندے کو، تاکہ اس کا پوائنٹ آف ویو تو آپ کو سمجھ آ جائے نا. کیونکہ سب نے دورہ قرآن کرنے، آن لائن بمبار ہوئی پڑی ہے. بہت اچھے اچھے اسکالرس کریں گے. آپ دن کو اس کو سن رہے ہیں، رات کو اس کو سن رہے ہیں، دوپہر کو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. میری کچھ اور سوچ ہوگی، اس کی کچھ اور سوچ ہوگی. جو آن لائن کرا رہے ہیں ان کا کوئی اور ٹاپک ہوگا، کوئی اور سوچ ہوگی. یہ میں بالکل نہیں کہہ رہی سنیں نہیں، لیکن آپ کے اندر کچھ نہیں جائے گا. عمل کیوں نہیں بدل رہا ہے؟ اسی وجہ سے نہیں بدل رہا ہے کیونکہ ایک ٹاپک کو فوکس رکھ کے اس پہ فوکس ہو کے آپ سننے کے لیے آئیں گے تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ملے گا. ہر کوئی اپنی طور پہ اپنا دین کا کام کر رہا ہے، وہ پہنچانا چاہ رہا ہے. جس کو بھی سنے پہلے دن سے اینڈ تک اس پہ فوکس ہو کے اس کو اینڈ تک کا پورا کرے تاکہ آپ کچھ حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے. یہ بھی نا کہ ٹو مچ انفارمیشن جو کہ نا انسان کو کنفیوز کرتی ہے، اندر نہیں نا رہتی. ایک پانی گلاس میں یکدم ڈالیں گے اسپنج پہ تو اچھل کے گر جائے گا. آئے گی انفارمیشن، نکل جائے گی. اگر ایک ایک قطرہ جائے گا وہ ابزارب کرتا جائے گا تو کہیں نہ کہیں میں پہنچ جاؤں گی. پھر ٹائم ویسٹر نہ بنے. پھر آپ کیا ہے کہ جو آپ ورکنگ آورز ہیں، جو ورکنگ کرنے والے ہیں، پلیز آپ ڈے آف لے لیں. کچھ نہیں ہونے لگا 1 ماہ کی آپ کو ویج نہیں ملے گی. اور آئی ایم شیور یو آر انٹائٹل سم ہالیڈے. اگر آپ انڈر گورنمنٹ کر رہے ہیں، بائی لا آپ انٹائٹل ہیں. آپ 4 ویک پہلے اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. وہ آپ کو وہ نو نہیں کر سکتے، آپ ان کے خلاف جا سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. آپ ان سے کہیں کہ رمضان آ رہا ہے, آئی ایم ناٹ ورکنگ, اچھے طریقے سے حکمت سے کچھ کر لیں, ان کا بھی فائدہ ہو جائے, آپ کا بھی. پہلی بات تو یہی ہے کہ چلو آپ یہ کام کر رہے ہیں, اگر آپ کو ہالیڈے نہیں دے رہے, آپ کی نیڈ ہے, تو پھر اس کو ذکر و اذکار میں نکالیں. ٹھیک ہے, یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ٹائم ضرور اپنی طرف سے ایفرٹ ڈالیں. پھر 9 بیسٹ ہیبٹ جو ہیں آپ کو سکسیزفل بنانے والی, وہ کیا ہیں کہ اچھی سلیپ ہونی چاہیے آپ کی, اچھی ہیلتھی ایٹنگ ہونی چاہیے آپ کی, آپ نے جو غلط کیا اس کو ایکسیپٹ کر لیں دیر اینڈ دین, فضولیات میں نہ پڑیں پلیز, وہیں پہ کہیں اوکے آئی ایم سوری فارگیو می, دیٹس اٹ, کم ختم, میں نے کیا یا نہیں کیا ہے, پلیز فارگیو می, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. پھر کیا ہے, اسٹریس ریئیکشن جو آپ وہ نہ دیں. آسک فار ہیلپ, اگر ضرورت ہے کہ ہیلپ لے لیں کسی کی تاکہ آپ کی ہیلپ ہو جائے, آسانی ہو جائے. گو آؤٹ فار اے واک, تھوڑا اسٹریس آؤٹ آپ کا نکلے, سوشلائز ہوں ادر پیپل سے, بات کریں تاکہ آپ کے اندر سے وہ چیز نکلے. اسٹے ایکٹیو رہیں, نو ٹاکسک فرینڈس. رمضان کے لیے تو میں اسٹرکٹلی کہوں گی, کسی کو فون نہیں کریں, کسی سے بات نہیں کریں, جتنی بھی یاد آ رہی ہے ان کو دعا میں یاد رکھیں, بس یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے, اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر کیا ہے کہ اپنی جو ایگو ہے نا اس کو ختم کر دیں, ایگو کی ضرورت نہیں ہے. آنیسٹلی 30 دن تک اگر میں شعوری طور پہ پریکٹس کروں گی تو میں ڈیفینیٹلی بعد میں بدلا ہوا انسان بنوں گی. یہ ہو ہی نہیں سکتا, اللہ تعالیٰ میری محنت دیکھ رہا ہے تو میں بعد میں بدلوں ہی نہ, میرے اندر اثر ہی نہ ہو. 90% نہ ہوگا, 50 نہ ہوگا, 60 نہ ہوگا, 40-30% تو ہوگا نا, وہ مجھے سارے 9 مہینے 10 مہینے تک لے کے چلے گا انشاءاللہ. پلاننگ میں نے کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. پلاننگ میں کیا آئے گا کہ پلان افطار اینڈ سحور اسمارٹلی, یا ابھی ہم نے اس پہ بات کر لیا کہ کس طرح سے کرنا ہے. پھر ود انرجی ڈینس چیزوں کو لیں, فائبر, لو کاربن, لو, یہ ساری چیزیں ہم بات کر چکے ہیں کہ اس کی پلاننگ کرنی ہے آپ نے, ان کو سب کو لکھنا ہے. پھر جو چیزیں اوائڈ کرنی ہے اس پہ بھی بات ہوگی, آئلی فرائی چیزیں ان کو اوائڈ کر لیں, وہ نہ کھائیں. ہائی سالٹ والی چیزیں نہ کھائیں. پھر بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے کیونکہ سارا دن پانی نہیں پیتے, جن کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے یا شوگر کی بیماری ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کون سی چیزیں ان کے لیے فائدہ مند ہے, کون سی چیزیں نہیں ہیں, اینڈ کون سی چیزیں میں نے اپنی ڈیزرٹ وغیرہ اس کو ٹیک اوے وغیرہ نہ کریں. کئی لوگ اسپیشلی افطاریوں کے لیے باہر جاتے ہیں, اتنا ٹائم ضائع کرتے ہیں, باہر سے لے کے آتے ہیں. چلو وہ علیحدہ بات ہے, بچے ہیں باہر سے کھانا چاہتے ہیں, پہلے ہی منگوا لیں 2-4 گھنٹے, ٹھنڈا ہو گیا سو کے. اینڈ اس طرح کی افراتفری نہ ہو کہ ادھر سے کوکنگ ہو رہی ہے اور ادھر سے میں اندر باہر اندر باہر اندر باہر, نہ میری دعا, نہ میری اذکار, نہ میرے اندر سکون, کچھ نہیں ہے. ہاں کہ یہی ہمارا ہوتا ہے, جب پلاننگ نہیں ہوگی, مجھے پتہ نہیں ہوگا میں کیا چیزوں کو اوائڈ کرنا, پھر یہی ہوگا. بچہ بیمار تب بھی میرا یہ حال, میاں بیمار تب بھی میرا یہ حال, میں خود بیمار تب بھی میرا یہ حال, اندر باہر. پھر اسی طرح میرا ٹائم ضائع جائے گا, اور پھر کیا بعد میں ریگریٹ کرتے ہیں کہ میں اچھے طریقے سے اس چیز کو کر نہیں پائی. تو بہترین طریقے سے عمل کرنے کے لیے آپ کو پلاننگ کرنی پڑے گی. اچھا, MOT اینڈ فاسٹنگ, ٹھیک ہے, ان دونوں میں کیا موازنہ ہے؟ ہماری باڈی کی MOT ہو جاتی ہے جب فاسٹ کرتے ہیں نا, کلینس ہو جاتی ہے, آپ کی باڈی کلینس ہو جاتی ہے. اوکے گڈ. اسکرو ڈھیلے ہو چکے ہوتے ہیں وہ پھر ٹائٹ ہو جاتے ہیں, جو اسکرو ڈھیلے ہو گئے وہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں. بیڈ سیل جو ہوتے ہیں نا فاسٹنگ سے وہ ختم ہو جاتے ہیں. ایکسیلنٹ. جو بیڈ سیل ہوتے ہیں وہ فاسٹنگ سے ختم ہو جاتے ہیں, ریپیئر جسم کی ہو رہی ہوتی ہے. جیسے کار کی ساری مشینری چیک ہوتی ہے, اسی طرح ہمارے بھی اندر سے نا ہر چیز کی صفائی کرنے کے لیے مجھے برائی بھی ختم ہو جاتی ہے. روز ہائی فیور کی گولی کھانی پڑتی ہے. رمضان میں اللہ کا شکر ہے کبھی نہیں گولی کھاؤ, پورا رمضان جو ہی فیور ٹھیک ہوتا ہے. وہ سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں. اوکے, اور جو بھی ہم جیسے نیکی کے کام کرتے ہیں نا, ایکسٹرا انرجی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں, ایکسٹرا انرجی آ جاتی ہے, برکت ہوتی ہے. خود ہی آ جاتی ہے, خود ہی انرجی آ جاتی ہے. سبحان اللہ کہ نظر نہیں لگتی. اس کا اگر ہم موازنہ کریں نا, سبحان اللہ کہ جو MOT ہوتی ہے ہر گاڑی کو سڑک کے اوپر چلنے کے قابل بناتی ہے, اور رمضان ہماری MOT کرتا ہے مسلمان کو پورا سال چلنے کے قابل بناتا ہے. پہلی تو یہ چھوٹا سا موازنہ دیکھ لیں نا, کیوں؟ کیونکہ اس کی جو کمیاں خامیاں خرابیاں پوری ہوتی ہیں, ہماری روح کو تقویت ملتی ہے, ادھر ان کی صفائی ہوتی ہے, تو گاڑی پورا سال جو ہے وہ اچھے سے چلتی ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں آتی. دوسری ہوتی ہے بہتری اور اصلاح. گاڑی کی MOT ہوتی ہے, اس کے اندر جو خرابیاں ہوتی ہیں ان کی نشاندہی وہ کر دیتے ہیں نا, یہ اس کو یہ وارننگ ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ چل سکتا ہے. اسی طرح رمضان میں ہم اپنی روحانی, اخلاقی اور جسمانی اس کی اصلاح کرتے ہیں, اس کے اصلاح کی کوشش کرتے ہیں, جانچنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے اندر کون سی کمیاں ہیں جن کو ہم درست کر سکتے ہیں. پھر قانونی اور دینی فرض ہے. ایک قانون یہاں پہ رہنے قانون ہے کہ گاڑی کی MOT ہونی چاہیے, وہ ہمیں کروانی پڑتی ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا کہ یہ فرض ہے, یہ ہم نے رکھنے ہیں. اور جب فرائض کو سامنے رکھ کے ہم کریں گے تو کیا ہوگا, سبحان اللہ کہ ہمارے
کیا ہے کہ بچہ بالغ ہوتا ہے تو اس پہ روزے فرض ہو جاتے ہیں. تو ہمیں ہمارے کلچر میں جیسے کل بھی بات ہوئی تھی نا کہ روزہ تو مسٹ ہے، باقی گناہ سارے چلتے رہیں لیکن روزہ مسٹ ہے، وہ ہم رکھواتے ہیں. اور الحمدللہ پوری ذمہ داری سے چھوٹا چھوٹا بچہ بھی رکھتا ہے کیونکہ سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سبحان اللہ ایک قانون لگا لیں، ایک دینی فرض لگا لیں. چوتھی بات جو موازنے کے طور پہ آئے گی وہ برداشت اور ضبط ہے. ایم او ٹی میں بعض اوقات ایسی جگہ پہ مرمت ہوتی ہے، خراش و دراش ہوتی ہے، وہ برداشت کرنی پڑتی ہے. 100 کی جگہ 200 لگ جاتا ہے، 400 لگ جاتا ہے، وہ برداشت کرتے ہیں کیونکہ وہ ہماری ضرورت ہے، ہم کرتے ہیں. اور رمضان کے روزے کے دوران کھانے پینے اور دیگر خواہشات کو ہمیں کنٹرول کرنا پڑتا ہے. حلال ہے پھر بھی کنٹرول کرنا ہے. جسمانی تعلق بنا سکتے ہیں، عام حالات میں نہیں بنانا، اللہ نے کہا ہے. اچھے اچھے کھانے پڑے ہوئے میں کھا سکتی ہوں، کسی کو نہیں پتا میں ہڈی بناتے ہیں، میں چکھ لوں، مجھے دل کر رہا ہے پانی پی لوں، نہیں پیتی، اس پہ میں ضبط کرتی ہوں. تو یہ 4 موازنے سبحان اللہ ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ایم او ٹی کرتے ہوئے اور رمضان کو رکھتے ہوئے کہ اس چیز کو رکھیں کہ ہماری روحانی تقویت ہمیں مل رہی ہے، اللہ نے فرض کیا ہے اس کو ہم پورا کر رہے ہیں، ہماری اخلاق بہتر ہو رہے ہیں، ہمارے اندر اصلاح ہو رہی ہے، اور پورا سال مجھے چلنے میں میری روح کو یہ تقویت دے گی. ورنہ روح بیچاری بھٹک کے بس ہو کے چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے. اور پھر ہم نیگیٹیو جو بندہ ہے نا، نیگیٹیو بندہ، اس نے اپنی کہتی ہیں استغفر اللہ، روح کو اتنا کمزور کر لیا ہوا ہے نا، اس کا نفس اس پہ حاوی ہوا ہے. تو یہ حال ہوتا ہے جب آپ اس کو صحیح طریقے سے پھر نہیں رکھتے. آگے ہوتا کیا ہے کہ سبحان اللہ ایم او ٹی اور رمضان دونوں ایک طرح سے اصلاح اور بہتری کا عمل ہمارے سامنے لے کے آتے ہیں. ایک کا تعلق مادی دنیا سے ہے، جیسے گاڑی مادی ہے نا، اور ایک کا انسان کی جو ہے روحانی دنیا سے ہے، جو انسان کے اندر کی جانچ پڑتال کرتا ہے، اس کے کون سی سڑک پہ کس آرگن نے چلنا ہے، کون سی دشا پہ چلنا ہے، وہ ہر چیز فلو ہو جاتی ہے. جب موٹر وے بن جاتا ہے، میں کہتی ہوں ہر چیز کو ہم جب کنٹرول کرتے ہیں تو اندر ہر چیز سموتھلی چلنا شروع ہوتی ہے، پیسفلی سکون ہی ہمیں ہو جاتا ہے ویسے مینٹلی طور پہ، فزی طور پہ. تو وہ کارکردگی ہماری جو ہے پھر ہمیں وہ نظر آنا شروع ہوتی ہے الحمدللہ. اچھا یہ کیا نظر آ رہا ہے؟ جیلی بینز کس کس کو پسند ہے؟ اچھا مجھے بھی بہت پسند ہے. تو کیا دیکھ کے کیا نظر آتا ہے؟ کلرفل ہے، ہاں کلرفل ہے. ٹو مچ شوگر، ہاں ٹو مچ شوگر، اوکے. جار بھرا ہوا ہے، اوور فلو ہے، اوکے. ہر کلر اپنی جگہ پہ ایک اہمیت رکھ رہا ہے. رنگ، ہاں رنگ جو ہے وہ اچھے لگ رہے ہیں. یہی رمضان ہر کلرفل ہماری زندگی میں لے کے آتا ہے. ہم نکھرتے ہیں، برائٹ ہوتے ہیں، خوبصورت. ہر ایک چیز کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے، میرے کردار کی، میرے اخلاق کی، میرے رویے کی، رمضان کی، عبادتوں کی، اذکار کی. وہ آپ جیلی بینز لگا لیں، ہر ایک اپنا کلر ہے اور اپنا امپیکٹ ہے، اپنا ٹیسٹ ہے اور اپنا فلیور ہے. اگر میں کلرفل نظر، ہمیں کلرفل کپڑے پہننا اچھے لگتے ہیں، کلرفل رہنا اچھا لگتا ہے، کئیوں کی پرسنالٹی ڈل ہوتی ہے، کئی کلرفل پہنتے ہیں، ہر ایک کی اپنی پرسنالٹی ہے. تو کیا ہے اگر میں اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتی ہوں، باہر سے نہیں اندر سے بھی میں کلرفل نظر آؤں، اندر سے بھی اتنی خوبصورت نظر آؤں کہ وہ باہر مجھے دکھانے کی ضرورت نہ پڑے کہ میں اتنی خوبصورت ہوں. کئی دفعہ ہم لپسٹک لگا لیتے ہیں، کپڑے پہن لیتے ہیں، اندر سے ٹھوں مار رہے ہوتے ہیں دوسروں کو، اور باہر سے ہم جتنے مرضی لشک بشک رہے ہیں. تو وہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں؟ پھر سادہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پورے سال کے لیے یہ ایک چیلنج ہے آپ کے لیے، اس کو کیری کرنا بہت مشکل ہے، بہت نا. جو رمضان سے ہم وہ کہتے ہیں نا کہ اچھا میں نے غسل کیا، میں پاک صاف ہو کے نکل آئی ہوں، تو اس کو میں کیسے مینٹین کروں؟ بہت ہارڈ ہے نا باجی. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا جو اس راستے پہ چلے گا، گرے گا، اٹھے گا، ریپینٹ کرے گا، گرے گا، اٹھے گا، ریپینٹ، اللہ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتا ہے. اللہ کو بہت خوش ہوتی ہے کہ یہ بندہ یہ ڈر نہیں گیا کہ مجھ سے غلطی ہوگی، میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا. بڑھتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ اکبر، تھوڑا سا آگے جاتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ اکبر. تو اللہ تو کتنا، جیسے ہمارا اپنا بچہ ہی ہے، ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ ہم اٹھا کے کس کرتے ہیں؟ بے اختیار کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نہیں پھر وہ امیجن کرے نا، اگر ماں ہونے کے ناطے ہم یہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی کرتا ہے. ہاں وہ تو 70 ماں سے زیادہ پیار کرنے والا کیوں ہمیں ہاتھوں ہاتھ نہیں لے گا، ہمیں وہ ضائع نہیں کرے گا. یہ اس بات کا یقین کریں، اگر ہم پوری نیت کے ساتھ خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اپنے وقت کو لگا رہے ہیں نا، نہ اللہ ہمیں ضائع کرے گا، نہ اللہ ہماری نسلوں کو ضائع کرے گا. وقتی طور پہ لگ رہا ہے کہ وہ شاید ضائع ہو رہے ہیں، نہیں، وہ ضائع نہیں کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے. اور نہ ہماری آنے والی نسلوں کو. پورا یقین رکھیں اس بات کا. دعا مانگتے ہیں تو پورے یقین سے دعا مانگیں کہ انشاءاللہ اللہ ناانصافی کرنے والا نہیں ہے، ہی از عادل، وہ عدل کرنے والا ہے.
وہ اس کے عدل کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم کر رہے ہیں اور ہمیں اس کا اجر نہ دیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ دنیا میں شاید ہمیں نظر نہ آئے. کوشش کرتے رہنا. ہاں کوشش کرتے رہنا ہے, کوشش مطلوب ہے. پھر آگے آ جاتی ہے ڈیلیگیشن. کیا سمجھ آتی ہے ڈیلیگیشن سے آپ کو؟ کسی اور کو کام, کسی ٹاسک کسی اور کو دینا, ہیلپ لے لینا. تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے آپ مدر ہیں اور یہ سارے آپ کے بچے ہیں. آپ نے ہر ایک کو اس کی ایبلٹی کے لحاظ سے ٹاسک دینی ہے جو کہ آپ کے برڈن کو کم کر دے گی. یہ آپ کو پتہ ہے آپ کا بچہ کون سا کام کر سکتا ہے, کون سا کام نہیں کر سکتا, اچھے طریقے سے آپ جانتے ہیں. یہ نہ ہو کہ جس بچے کو جس چیز سے دلچسپی نہیں ہے آپ وہی ٹاسک اس کو دے دیں. ایک تو رمضان ہے, ایک آپ کے لیے گلٹ آئے گا, اس کے دل میں بھی آپ کو بھی گلٹ آئے گا. آپ ان سے پوچھ لیں بیٹا یہ ٹاسک ہیں, اگر تو پہلے سے کر رہے ہیں تو یو ہیو ٹو کیری آن دا ٹاسک یو آلریڈی ڈوئنگ اٹ بیکاز آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اٹ. ٹھیک ہے, اگر آپ نے ابھی ڈالنا شروع کرنی ہے تو پہلے ان سے پوچھیں وڈ یو لائک ٹو ہیلپ ممی ان رمضان, انوالو یور سیلف. اس کو چوائس دے دیں. آپ نے برتن واش کرنے ہیں, آپ نے سیٹی صاف کرنی ہے, کشن وغیرہ رکھنے ہیں, آپ نے سلاد کاٹنا ہے یا آپ نے ٹیبل لگانا ہے, کیونکہ آپ کے بہت سے کام ہو جائیں گے. آپ یہ کہ نہیں ممی کے لیے, بیکاز ممی کا بھی روزہ ہوتا ہے نا, اینڈ دے ول ڈو اٹ فار یو. آنیسٹلی دے ول ڈو اٹ. جسٹ وی نیڈ دا ورڈنگ, دا وے وی نیڈ ٹو پٹ ان. دے ول ڈو اٹ. کہ میرا روزہ ہوتا ہے, میں تھک جاتی ہوں, ٹھیک ہے, مجھے یہ کام بھی کرنے ہوتے ہیں, تو آئی نیڈ یور ہیلپ. ابھی سے کر لیں, جائیں جا کے ان سے بات کریں کہ رمضان کی یہ ٹاسک بنا کے لسٹ فریج پہ لگا دیں. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیو یو دا ریمائنڈر اینڈ آئی ہوپ یو لک آفٹر می اینڈ آئی لک آفٹر یو. بس اگر ضرورت بھی پڑے پولائٹلی ان کو بتا دیں آپ کی یہ ذمہ داری ہے اور آپ نے کمٹ کیا تھا, آپ نے پرومس کیا تھا, یو ہیو ٹو ڈو اٹ. دیٹس اٹ. بار بار نیگنگ نہ کریں ان کو کہ یہ کام کرنا ہے. تو کیا ہے کہ فیملی چارٹ یہ آپ کے سامنے ہے کہ جو پورے رمضان کے ویک کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ڈیلیگیشن کر دیں, دے دیں. ڈیلیگیشن کا یہی مطلب ہے کہ ذمہ داریاں تقسیم اس طریقے سے کرنا جو وہ کرنے کے قابل ہو تاکہ کام کو اور مؤثر انداز سے بنایا جا سکے. اور آرگنائزیشن لیول پہ جیسے جو کام کرنے والے وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں, جس میں جو ابلٹی ہے وہ ہاتھوں ہاتھ وہ کام لینے کے لیے خوشی سے وہ کر لیتا ہے, جس کے اوپر وہ ابلٹی نہیں ہوتی وہ تھوڑا فیئر محسوس کرتا ہے. لیکن کئی دفعہ وہ ابلٹی اس کو نظر نہیں آ رہی, دوسرے کو نظر آ رہی ہوتی ہے, تو آپ کہیں کہ آپ کر سکتے ہیں, وہ بندہ کرتا ہے تو الحمدللہ اس میں اس کو کمانڈ آ جاتی ہے. ڈیلیگیٹ کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ کام کی رفتار کو بڑھایا جا سکے, افراد کی صلاحیت کو ابھارا جا سکے, تھوڑے وقت میں اچھا اور مؤثر کام آپ کے سامنے آ سکے تاکہ باقی وقت کا آپ بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں. یہ اس کے فائدے ہیں. ٹیم ورک ہو جائے گا, ایک آپ کی وہ بانڈنگ بھی ہوگی, کمیونیکیشن بھی ہوگی, ایک فیملی ٹائم بھی نکلے گا. ٹھیک ہے, جس نے جو کام کیا پلیز پریز ایوری ون ایوری ڈے, تاکہ اگلے دن کے لیے وہ تیار ہو جائیں, بوسٹ مل جائے ان کو. اگر ان کا گلاس ایمپٹی کر دیا تو اس کو بھر دے, یہ میری ذمہ داری ہے کیونکہ اس نے میرے لیے آسانی پیدا کی ہے. پھر ڈیلیگیشن کے لیے کچھ پوائنٹ جو ہیں وہ میں آپ کو دے دیتی ہوں کہ صحیح آدمی کا انتخاب کر لیں, ہدایت ان کو واضح کر دیں, کانسیکوینسز بھی بتا دیں پہلے سے ہی, رادر دن رمضان میں اونچ نیچ ہو, بات آواز اونچی نیچی ہو, تو اس سے پہلے ہی کون سے طریقے وہ استعمال کر سکتا ہے یہ, اور یہ اپنا پورا کانفیڈنس دکھائیں. آئی نو یو کین ڈو اٹ اینڈ یو گاٹ دا ابیلٹی. کیونکہ بچے بڑے جو 14-15 سال کی بچیاں ہیں وہ کہیں گی ممی آئی کانٹ ڈو اٹ, وہ فرار مانگیں گی. تو نا یو کین ڈو اٹ, آئی نو, جیسا بھی ہوگا ہم کھا لیں گے, یو ہیو ٹو ڈو اٹ. میں بھی کروں گی اور آپ بھی کرنا. تحسیٹ کام کولیگ جیسے باجی نے کہا کہ انہوں نے شفٹ آگے پیچھے کر لی, پریز کریں, گفٹ دے دیں ان کو, انہوں نے آپ کے لیے کیا ہے, اپنی ہے یا نان مسلم ہے, دے ڈو ویلیو دیز تھنگ. اینڈ انسانی طور پہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ میرے میاں ہیں, بچے ہیں, فیملی ہے, ان لوز ہے, جس نے بھی آپ کو ہیلپ کی ہے پلیز اوپن دل کر کے ان کو جزاک اللہ خیر کہیں کہ آپ کی وجہ سے اللہ کے بعد میں یہ کام کرنے کے قابل ہو سکی ہوں, ورنہ ہماری اپنی کوئی نہیں تھی کہ ہم کسی کو ڈیلیگیٹ کریں اور کسی کو بتائیں. پھر یہ کیا ہے بینیفٹ آف ڈیلیگیشن, ایوری تھنگ گو اسموتھلی ہو جائے گا, فوکس آن دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاسک پہ ہو جائے گا, بیٹر کوالٹی آف لائف آپ کو ملے گی, فیملی انوالومنٹ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی. واضح مقصد کا نہ ہونا وقت ضائع کرنے کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے. پرپس سامنے نہیں ہے نا, گول سامنے نہیں ہے. جب وہ سامنے ہوگا ہمیشہ خود سے پوچھتے رہیں کہ میرا پرپس آف لائف یہی ہے اور میں کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, میں اسے کیسے کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. یہ برائن ٹریسی جو ہے اس کے الفاظ ہیں. سبحان اللہ, گورے اگر اس بات کو اتنا نہ اہمیت دے رہے ہیں تو ان کو بھی وقت کی اہمیت ہے تو وہ کر رہے ہیں نا, تو مجھے اور آپ کو کیوں نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بہترین مہینہ ہمیں دیا کہ اپنے اوپر ریفلیکٹ کر سکیں, ہم جانچ سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں والذین هم عن اللغو معرضون, کہ وہ لوگ جو
لغ میں پڑے رہتے ہیں وہ اراد کرنے والے، وہ پھر حق پہ تو نہیں نہ چلیں گے، وہ برائیوں میں ہی لگیں گے، وہ دین کی طرف نہیں آنے والے. تو اراد کے لیے یہ دیکھیں میں نے سارا سوشل میڈیا ایک پکچر میں ڈال دیا ہے، اس سے دیکھ لیں. واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، اسکائپ ہے، ٹویٹر ہے، گوگل ہے، جو بھی آپ لگا لیں. اب تو کئی اور بھی ہو گئے ہوں گے جو کہ آئی میسیج ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا کچھ ہے، وہ ٹک ٹاک اور اسنیپ چیٹ، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ ایڈ کر لیں. یہ سارے جو سوشل میڈیا سے ٹوٹلی کٹ آف. اور پتہ کیا ہے، سبحان اللہ، ایک تو آپ کی ذمہ داریوں کا احساس ہے. اگر آپ کے اوپر کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہے نا، میں کہتی ہوں انسٹاگرام کو ڈیلیٹ کر دیں، فیس بک کو ڈیلیٹ کر دیں، ٹک ٹاک کو تو سب سے پہلے جا کے ڈیلیٹ کریں. It's very annoying, TikTok. یہ Not annoying. اس کو ڈیلیٹ کریں گے تو پھر آپ نہیں جائیں گے. مجھے ایک دن میں مجھے محسوس ہو گیا کہ یہ میرا وقت ہاں 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 یہ کہ فیس بک اور یہ فیس بک پہ تو جا آپ نہیں جاتے اب تو. یہ جن کو زیادہ یہ ایڈکشن ہے نا فیس بک کی، وہ فیس بک پہ جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ تحریریں وغیرہ آپ کو مل جاتی ہیں، گڈ مواد بھی مل جاتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں. لیکن اس کو آپ بالکل کر دیں، گوسپک کو بند کر دیں. ہم نے پہلی بات کر لی ہے. سوشلنگ جو کرنا ہے، روزہ افطار ادھر جانا ہے، روزہ افطار ادھر جانا ہے، پلیز پلیز ٹائم ویسٹر ہے. آپ نے زیادہ ہی کرنا ہے کہ روزے کا آپ کو اجر ملے. آپ کیا کریں، آپ ایکسٹرا کھانا روز بنا لیں، اپنا بناتے ہیں نا، ایک تھوڑا سا ایکسٹرا ڈال لیں، ایک گھر میں بھیج دیں، ایک فیملی کو بھیج دیں شروع سے ہی. اینڈ پہ جا کے اپنے اوپر برڈن نہ ڈالیں کہ آپ کو برڈن محسوس بھی نہ ہو، آپ کو اجر کے حقدار بھی ہو جائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو روزہ کھلواتا ہے اس کو اجر دیا جاتا ہے، اور ہم اس سے اجر سے جانا ہے. اور نان جو کنٹریز ہیں، پور کنٹریز ہیں، وہاں پہ بھیجیں. اور کئی دفعہ وہاں پھر بھی تسلی نہیں ہوتی، پاکستان بھی بھیج دیا، ہر جگہ بھیج دیا، دے بھی دیے. دل ہوتا ہے اپنے ہاتھ سے بنا کے دیں. تو پھر آپ ایسے کریں، آپ جن جن گھروں کو دینا ان کی لسٹ بنا لیں، اس کو دینا اس میں اتنے افراد ہیں، اس کو دینا اس میں اتنے افراد ہیں. اور جو آپ لسٹ بنائیں گے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے، اس میں تھوڑی سی ایڈیشن کر دیں. جی جی اس کو ایڈیشن کر دیں. جی اس کو ایڈیشن کر دیں. اگر آپ لوگ مسجد کی افطاری میں حصہ لینا چاہتے ہیں، جیسے ہم نے لاسٹ ایئر بھی کیا تھا، پلیز ڈو سو. پیسے دے دیں، ہم پیسے ان کو دے دیں گے، وہ اپنی مرضی سے منگوا کے آپ کے لیے افطار کروا دیں گے. تو آپ کو اس کو ہیڈک کبھی ضرورت کی نہیں کہ آپ کے یہاں پہ بھی پڑ جائے گا. تو آپ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ، ہم وہ بھی آپ کے لیے کر دیں گے. واٹ ناٹ ٹو ڈو، ہاتھ کم وال دل رب وال. کوکنگ کرنی، دل رب نہ لگے ہوئے، ٹھیک ہے. صفائی کر رہی ہیں، ڈسٹنگ کر رہی ہیں، دل رب دے نال لگیا ہوا وا. کہ مومن کی زندگی میں چھٹی نہیں ہوتی بغیر عذر کے، غیر حاضری کے. اللہ کی نعمت کی ناشکری وہ کرتا ہے یا نہ قدری کرتا ہے. کون سی نعمت ہے جو قرآن سے بہتر ہے؟ کوئی بھی نعمت نہیں ہے قرآن سے بہتر. تو کیا ہے، اس میں کوئی عذر نہیں چلے گا، کوئی بیماری نہیں چلے گی. اللہ معاف کرے، میں کہتی ہوں میری خوش قسمتی ہے، میں بیمار ہونے کے باوجود میرا تعلق قرآن کے ساتھ ہے. اینڈ یہ گیو یو دا انرجی. وہ بیٹری فون ڈائی ہو رہا ہوتا ہے نا، آپ ڈائی ہو رہی ہیں، تو آپ کو قرآن بیٹری دیتا ہے، انرجی دیتا ہے. اور جو کہتے ہیں کہ نہیں میں آ ہی نہیں سکتی، میں کر ہی نہیں سکتی، میرا فلو، میرا گلا، استغفر اللہ، کوئی بخار ہو، اتنا ٹمپریچر آپ کے اندر، آپ لاچار ہو گئے ہیں نا، تو پھر تو آپ کہیں کہ میرے پاس بس میری بس ہو گئی ہے، میرا چھوٹا سا گلا دکھ رہا ہے، نہ بولیں، آ کے چپ کر کے بیٹھ جائیں، اس محفل کا حصہ بن جائے، تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں. آئیں تو صحیح، اپنا لکھوا تو جائیں. فرشتے بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں، اپنا نام تو لکھوا دیں، بعد میں غیر حاضر ہو جانا، نکل جانا. اللہ تعالیٰ پھر بھی وہ حدیث کو دماغ میں رکھے، وہ چلتا ہوا رستے سے، اس کا انٹینشن بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا وہ میری محفل میں آ کے بیٹھا، میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. کہ ہمیں علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم وقت کو جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں. پھر اللہ کی راہ میں کچھ قربان کرنا سیکھیں، اور جو وقت کی اہمیت کرنا سیکھ جائے گا، وقت کا بہتر استعمال سیکھ جائے گا. اور کیا ہے کہ جہاں کوئی قربانی نہیں وہاں کوئی برکت نہیں. کر لیں، سارا دن کرتے رہیں، اللہ کے لیے کوئی وقت کا نہیں نہ نکالا تو پورا دن نکل جاتا ہے، تھک ہار کے بیٹھے تو کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا. کیا کرتے ہیں، کسی نے مجھے اپریشیٹ نہیں کیا، بستر پہ پڑے رو رہے ہیں. وہی آنسو اللہ کے لیے نکلتے ہیں نا تو آخرت سنور جاتی ہے. لیکن ہمیں علم نہیں ہے. میں بالکل نہیں کہتی گھر کی ذمہ داریوں کو نہیں کرنا، پلیز ہم خواتین ہیں، یہ سب سے پہلی اول پرائورٹی ہے. ترجیحات میں نے دیکھنی ہے اور توازن لانے کی کوشش، دین اور دنیا کو بیلنس کرنا ہے. میں نے یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ادر وے ہو، میری دنیا اوپر اور دین میرا نیچے دب رہا ہو. روح میری دب رہی ہے اور باقی جسم میرا پھول کے ادھر آ رہا ہے، اس کی مجھے پرواہ نہیں ہے. جنت نام سے نہیں ملتی، جنت کام سے ملتی ہے. اور مقصد اپنے نام سے جڑنا نہ ہو، مقصد اللہ سے جوڑنا ہو. جو کہتا ہے کہ میرے نام سے لوگ جڑ جائیں، میری واہ واہ کریں، ان کو تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا، واللہ نہ دنیا میں نہ آخرت میں. شاید لوگ بہت پریز کر لیں، ہو جائیں، لیکن آخرت میں کچھ کام نہیں آنے والا. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بہتر کر دے، ہمارے دلوں کو ہمارے لیے
کھول دے. ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ میں آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ اگر ابھی وہ جو ہم نے کوارٹر میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا نا اس پہ آپ ابھی لکھیں. آپ کے پاس 10 منٹ ہیں, آپ ایک دوسرے کے ساتھ کر کے تھوڑا اس پہ کام کر لیں. 10 منٹ ہے آپ کے پاس, انشاءاللہ آپ اس کو مکمل کر لیں تاکہ گھر جا کے اس کو بنانا آسان ہو. مجھے پتہ ہے گھر جائیں گے تو آپ پھر نہیں کریں گے. اگر آپ کو اس چیز کی پتہ چل جائے گا نا تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. آپ کے پاس سب کے پاس نوٹ بک ہے, پین پینسل ہے, جو تھوڑا کریٹیو ہے گھر جا کے اس کو اچھے طریقے سے خوبصورت کلرس فلکا سا کر کے نا تو اس کو بتا دے کہ یہ ارجنٹ کام ہو سکتے ہیں. مطلب کہ برین بوسٹ کرے نا یہاں پہ بیٹھ کے, یہ ارجنٹ ہو سکتے ہیں, یہ امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں. یہ والے جو ہیں امپورٹنٹ بھی ہے, ارجنٹ بھی ہے, اس کو کیسے ڈیلیگیٹ کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو ہے نکارہ ہیں, فضول ہیں, ان کو میں نے نکالنا ہے. تو یہ دیکھنا آپ سب کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا. جب گروپ میں ہم شیئر کریں گے نا تو وہ صدقہ جاریہ ہوگا. کلرفل سا بنائیں تاکہ لوگ اب اس کو نکالیں اور فریج پہ لگا دیں, پرنٹ آؤٹ کریں تاکہ ان کو بھی اس کا فائدہ. پورا رمضان کوئی آپ کی اس عقل سے, آپ کی صلاحیت سے فائدہ اٹھائے گا نا, واللہ ہوگا. ہم پرنٹ کر کے یہاں پہ بھی لگا دیں گے. رمضان میں آنے والوں کے لیے یہ اچھا انشاءاللہ تعالی ایکٹیویٹی ہوگی. ٹھیک ہے, دعا مانگ لیتے پھر ہم اس ایکٹیویٹی کو جاری رکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے پروردگار عالم, جو بھی آج ہم نے پڑھا ہے, سمجھنے کی کوشش کیا ہے, اے پروردگار عالم اس کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما دے. اے پروردگار عالم, وقت جو کہ بہترین ٹول ہے ہمارے لیے رمضان کی ان برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے, اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اور ہمارے بچوں کو ضائع نہ کرنا, ہماری صلاحیتوں کو ضائع نہ کرنا. ہمیں اپنے دین کے لیے خاص کر لے, اپنے قرآن کے لیے خاص کر لے. اے پروردگار ہمیں دوسروں کے لیے چن لے, ہم دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو جائیں. اے پروردگار عالم, ہماری آنے والی نسلیں دوسروں کے لیے, دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے والے ہوں, دین کو ٹائم دینے والے ہوں. اے پروردگار ہمیں ان خاص لوگوں میں شامل کر لے جن کو تو جنت الفردوس کی خوشخبری سنائے گا. اے پروردگار عالم, ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی کوششیں اس قابل نہیں ہیں, ان کو بہترین درجہ دینے والی تیری ذات ہے, تو ان کو بہترین مقام تک پہنچا دے. اے پروردگار, جتنے بھی لوگ تیرے دین کے لیے نکل رہے ہیں ان کے دلوں میں حسد بغض کی نہ آئے, تو اس کو شیطان کو حاوی نہ ہونے دینا. تیرے پیار اور محبت میں وہ آگے بڑھنے والے ہوں اور تیرے دین کو تقویت دینے والے ہوں. اے پروردگار, مل جل کر سب کو کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری ان کوششوں کو قبول فرما رہے, اور ہمیں اللہم بلغنا رمضان, اللہم بلغنا رمضان, اور رمضان کی برکتوں سے, فضیلتوں سے, رحمتوں سے اور ایک ایک لمحے سے بہترین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار, ہم اپنی صلاحیتوں کا بہترین استعمال کرتے ہوئے اس حد تک نہیں پہنچ پائیں گے, لیکن تیری رحمتیں تو کھلی ہیں نا. اے پروردگار, جتنی ہم محنت کریں اس سے بڑھ چڑھ کر ہمیں اس کا جو ہے اجر عطا فرما, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اے پروردگار, ہم جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. جتنے فوت شدگان ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ان کی قبروں کو ان کے لیے ٹھنڈک کا باعث بنا دے, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. اے پروردگار عالم, ان کو عذاب کے, قبر کے عذاب سے بچا, ان کی قبروں کو ٹھنڈا رکھ. اے پروردگار, جتنے بھی فوت شدگان ہیں, تمام استاذہ جن سے سیکھا ان سب کو اے پروردگار میری ساری نیکیاں اور نیک عمل ان کے حق میں قبول فرما لے. ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا, ہمارے اسٹوڈنٹس کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا, اور ہمیں ہمارے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا, ہمارے بچوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا. آمین اللہم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. چلیے آپ اپنی ایکٹیویٹی کریں نا اب انشاءاللہ.